الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مقام آخر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام. اللہم صلی علی سیدنا محمد. قدر التوا کے بعد دوبارہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے کورس سٹڈیز کا شروع ہوا ہے، اور لاسٹ ٹائم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں پر اگلا موضوع بنتا تو صبر تھا، لیکن اب کیونکہ کافی ایک طویل گیپ آگے ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا دوبارہ بلڈ اپ کرتے ہیں. I will not go into اس کو خلاصہ نہیں کروں گا کہ جو ہم نے پیچھے بات کی ہے میرے خیال میں سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو آج جو میں نے آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کا نشان ہے 18. اور ہماری خاص طور پہ کیونکہ صوفیاء کے حوالے سے لیکچر ہے تو صوفیاء کی روایت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی کلیدی آیت ہے، اور اس آیت نے ولایت کے شعوری ارتقاء میں بہت ہی کلیدی ایک رول جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. کیونکہ ہم سب جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں تصوف کے، ہم جانتے ہیں کہ مشاہدہ جو ہے وہ تصوف کا ایک بنیادی شعبہ ہے. یعنی مشاہدے کے بغیر تصوف پر بات کرنا بالکل بیکار ہے. اور اگر آپ صوفیاء کی کتابیں غور سے پڑھیں تو شاہد، مشاہد اور مشاہدہ، یعنی شاہد عربی میں اس کو کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہے، مشاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور مشاہدہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے دونوں کا لنک کریٹ ہو رہا ہے. تو اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہے صوفیاء کی. اور ویسے بھی ہمارے یہاں پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں خاص طور پہ پاکستان کی روایت میں صوفیاء کی آپ کو نظر کی بہت تذکرہ ملے گا. تو جب مشاہدے کی بات آتی ہے تو آٹومیٹکلی انسان کا ذہن جو ہے وہ نظر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ مشاہدہ نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو نظر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں کی کتابوں میں ناظر، منظور اور نظر، اس پر بڑی بحث ہے. ناظر وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے، اور نظر وہ پروسیس ہے جو ناظر اور منظور کے درمیان لنک قائم کرتی ہے. تو یہ دونوں موضوعات، نظر اور مشاہدہ، آپ کو بڑے ہی کلیدی موضوعات ملیں گے تمام تصوف کی کتابوں میں. اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں گے تو قاضی برہان الدین رحمہ اللہ کا بڑا ایک دلچسپ جملہ ہے، قول ہے ان کی کتاب میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر کا المیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کو دیکھتی ہے ماں سوائے اپنے آپ کو. If you look at your eyes تو they are looking at everything around them، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی نظر کا شاہد بننے کے لیے نور قلب درکار ہے، معرفت درکار ہے. تو مطلب جو نظر مشاہدہ کر رہی ہے اس کی شہادت کے لیے we need something from within ourselves, from our core. اور یہاں تک کہ صوفیاء نے تو جو اعمال نظر ہیں ان پر بڑی بات کی ہے. مثلا آنکھوں کے عمل کیا ہیں؟ آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا نم ہو جانا، اس سے آنسو کا روا ہو جانا، آنکھ کا دیکھنا، نظر کرنا، آنکھ کا جھپکنا، پلکوں کا آپس میں ملنا. تو صوفیاء کے مطابق ایک عضو جو انسان کا ہے اس کے جتنے اعمال ہوں اس میں اتنی گہرائی ہوتی ہے. The more characteristics a human part of the body has, the more depth it has to it. اور صوفیاء کے مطابق نظر کے جو اعمال ہیں وہ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ ہیں. اس لیے صوفیاء نے تقریباً 40 کے قریب صفات کا ذکر کیا ہے، اعمال کا ذکر کیا ہے نظروں کے. اور اسے صوفیاء کی زبان میں نظر کو عالم صغیر کہا جاتا ہے، a small universe, microcosmos.
اور وہ کہتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ عالم خارج اور عالم داخل کے درمیان ایک رابطہ ہے. مطلب میرے اندر جو چل رہا ہے اور جو باہر میرے اندر ہے، جو میرے اندر سے باہر ہے دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو میرا پرائمری کنیکشن ہے وہ نظر کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے آنکھ، نظر، مشاہدہ، یہ تین موضوعات جو ہیں وہ آپ کو صوفیاء کی کتابوں میں بڑے ہی مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان کا 50% جو کام ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہے. وہ نظر کرم پیر نے مجھے کر دی، رسول کی نظر کرم چاہیے، اللہ کی نظر کرم چاہیے. دیز آر دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو ول سی دیم. لیکن ہم کیونکہ اس کو اکیڈیمکلی ذرا تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں تو میں اس کا وہ لنک ایک اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ مشاہدے اور نظر کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے باہر پایا جاتا ہے نظر کو ٹول بنا کر مشاہدے کے ذریعے وہ میرے اندر داخل ہوتا ہے، اور میرے ان ورڈ اور میرے آؤٹ ورڈ کے درمیان یہ نظر اور مشاہدہ از اے کائنڈ آف اے برج. تو اس کا جو ٹول ہے وہ نظر ہے اور جو پروسیس ہے وہ مشاہدہ ہے. اب عربی زبان میں اگر ہم آ جائیں، کیونکہ ہم نے بیسیکلی قرآن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو عربی زبان میں جو لفظ ہیں وہ کبھی بھی مہمل نہیں ہوتے. I mean Arabic language is not a language which doesn't have essences. قدیم جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے آپ عبرانی کو لے لیں، چاہے آپ قبطی زبان کو لے لیں، یا آپ ایون یونانی کو لے لیں، تو یو ول سی کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر پورے کے پورے ورلڈ ویوز پنہا ہوتے ہیں. اور کسی بھی لفظ کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورے کائنات معانی ہے جو کھل جاتی ہے. تو اب جو انسان کا لفظ ہے الانسان، تو عربی میں عرب کہتے ہیں کہ ما سم الانسان الانسان الا لنسیانہ. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، بھولنے والی مخلوق. تو اس لیے ایک مصدر جو ہے انسان کا وہ نسیہ ہے، بھولنے والا، نون سے اور چھوٹی ہے. اور ایک جو مصدر ہے وہ اس کا انس ہے، جس طرح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مانوس ہونے والا، فیملیئر ہونے والا. تو وہ صوفیاء جب لفظ انسان کے اوپر بحث کرتے ہیں تو یہ دونوں جو ورلڈ ویوز ہیں عربک لینگویج کے، وہ ہمیشہ ان کے کلام میں آئیں گے. اینڈ ول بی اے مسٹیک ٹو انڈرسٹینڈ اینی صوفک ٹیکسٹ وداؤٹ کیپنگ دس فنامنا آف فلالوجی ان مائنڈ. اب انسان وہ ہے جو انس کرتا ہے، اور انسان وہ ہے جو نسیان رکھتا ہے، بھول جاتا ہے. اور اٹس انٹرسٹنگ کہ جو انسان کی جو آنکھ کی پیوپل ہے، I mean, you know, we have this lens in our eyes and then we have a kind of a window which is open, جس کے پیچھے آپٹک نرو ہوتی ہے. تو واٹ ایور آئی ایم سینگ وہ اس آپٹک نرو پر آتا ہے اس اسپیس کی وجہ سے. لیکن اس اسپیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری آنکھوں کے اوپر ایک لینس ہوتا ہے، ایک جھلی ہوتی ہے. تو یہ جو پتلی ہے، جو اوپن اسپیس، اس کو بھی عربی میں انسان کہتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اب وہ انسان وہ ہے جو انسان کے ذریعے دیکھتا ہے. So this is that kind of space that lets the outside world come into me. تو یہ بھی انسان کے ورلڈ ویو کے اندر، لفظ انسان کے ورلڈ ویو کے اندر یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اس کو پھر صوفیاء نے بڑا نفیس کام کیا ہے. شہاب الدین سہروردی کو اگر آپ لے لیں یا محی الدین ابن العربی کو لے لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان انس کرتا ہے تو اس کی پیوپل گیٹس ڈائلیٹڈ. جب انسان کوئی بھی محبت کرتا ہے تو آپ کی جو پتلی ہے یہ پھیل جاتی ہے، لائک اٹس ٹرائنگ ٹو گیٹ مور. تو جب ہم محبت کرنا بھول جاتے ہیں تو پتلی سکڑ جاتی ہے. تو جن چیزوں پر بھی آپ کو کراہت ہوتی ہے تو ادھر یو ول شٹ یور آئیز ٹو دیم، یا آپ کا پیوپل جو ہے وہ سکڑ جائے گا. اور جن چیزوں سے بھی آپ کو انس ہوتا ہے تو پیوپل جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو کے زیادہ اوپن ہو جائے گا. تو اس کو صوفیاء کی بولی میں انشراح نظر کہتے ہیں، یا انشراح مشاہدہ کہتے ہیں، یا انشراح شاہد کہتے ہیں. کہ when he is looking at something that he likes or he is familiar with، تو اس کی یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ پھیل جاتی ہے. اب سب سے پہلا انس تو ہمیں لاجیکلی، ریشنلی، اسپرچولی اپنے خالق کے ساتھ ہی ہے. انس باللہ، اللہ کے ساتھ. یعنی انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ انس کرتا ہے اور اس کی آنکھیں ہر وقت تلاش کرتی ہیں اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو اب عربی میں جو آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عین ہے.
حبیبی یا نور العین، آپ کو اکثر وہ تو پاپ گانے ہیں تو عین کا لفظ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. تو عین کو اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو عین سے مراد ذات بھی ہے، عین سے مراد سورس بھی ہے، سورس آف سم تھنگ از عین ایز ویل. اور ایک ایسا چشمہ جہاں سے لوگوں کو وہ پانی ملے جس سے ان کی پیاس بوجھ جائے یا ان کی زندگی کی کنٹینیوٹی انشور ہو جائے، اس کو بھی عین کہتے ہیں عربی میں. ہو بہو ہونے کو بھی عین کہتے ہیں. تو اب آپ ان سارے مطلبوں کو اگر اکٹھا کر لیں، انسان جو پیوپل ہے، اور عین جو آنکھ ہے، اور مشاہد جس کو دیکھا جا رہا ہے، شاہد جو دیکھ رہا ہے، اور مشاہدہ جو پروسیس ہے، تو اگر آپ یہ سارا اس کو اکٹھا کر لیں ان سارے ورلڈ ویوز کو، تو ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ شاہد بنے. مطلب شہادت دینا، دیٹ از دا پرائمری آبجیکٹو آف کریٹنگ ہیومنس. اور اس لیے اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو دین کے اندر جو داخلے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ بھی شہادت ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دو شہادتیں جو دے گا وہی دین میں داخل ہوگا. اب عین کو، لفظ انسان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو دین یو ول انڈرسٹینڈ. اگر آپ انسان کو دیکھیں تو اس کو دو آنکھیں دی گئی ہیں، دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ. اور کلمہ شہادت کے دو پارٹس ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو دو ٹولز ہیں جن کے ذریعے ہم نے مشاہدے کو افرم کرنا ہے. کلمہ توحید جو ہے اس کے اندر یہ سارے ورلڈ ویوز اکٹھے ہوں گے کہ ہمیں دو آنکھیں دی گئی ہیں، دو شہادتوں کی ہم سے طلب کی گئی ہے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو پورا کا پورا قرآن انسان کے اسی شہادت دینے کے پروسیس کے ارد گرد گھومتا ہے. I mean any serious student of Quran cannot miss it کہ قرآن میں جو مسلمان کا پرائمری، بلکہ میں کہوں گا کہ دا موسٹ کرٹیکل رول جو ایک انسان نے پلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دونوں شہادتوں کی تکمیل کرے. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو سب سے بڑا شاہد خود خدا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہیں گے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز کا گواہ ہے. ہم مسلمان امت ہیں اور ہمارا بھی جو قرآن میں جو ایک کرٹیکل رول ہے وہ گواہی کا ہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں اس طرح بنایا ہے ایک درمیان کی امت. یہ وسط کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. یو ول انڈرسٹینڈ ان 5-10 منٹس کہ ہم امت وسط کیوں ہیں. وسط کہتے ہیں بیلنسڈ کو. تو اللہ کہتا ہے کہ وی ہیو میڈ یو اے ویری بیلنسڈ امت لتکونا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہارا گواہ ہو. یعنی اللہ سب کا گواہ ہے، امت اس لیے بنائی گئی کہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں پر گواہ بنے، اور رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ امت پر گواہ بنے. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس تثلیث میں شہادت کی کہ جہاں پر امت لوگوں پر گواہ ہے، رسول اپنی امت پر گواہ ہیں، اور اللہ رسول پر گواہ ہے. اور تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ دس ٹرینٹی آف وٹنسنگ از ویری انمسٹیکیبل ان دس آیت. اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو جو آغاز کائنات ہے وہ بھی شہادت کے اوپر ہے. اب یہ دو شہادتیں جو ہیں کائنات کی زندگی کے دو ہی جہتیں ہیں، ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے. ہر چیز جو ہے کبھی شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم ہوتی ہے. تو جب آغاز کائنات ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھ سے ان کی اولادیں نکالیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے ہی اگینسٹ وٹنس بنایا. یعنی یہاں پر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میں اپنا بھی گواہ ہوں. تو جو قاضی برہان الدین کہہ رہے تھے کہ اپنی نظر کے شاہد بنو،
تو یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن کی اس آیت میں وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے آدم کی اولاد کو اپنے آپ پر یا اپنے خلاف، وٹنس فار اور وٹنس اگینسٹ دونوں ہو سکتے ہیں، اپنا گواہ بنایا اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، اور کہنے لگے کہ ہاں شہدنا، اور انہوں نے گواہی دی۔ تو شہادت کا لفظ 2 دفعہ اس آیت میں آیا، 2 آنکھیں ہیں، کلمہ شہادت کی 2 گواہیاں ہیں۔ So you can imagine کہ this pairing of 2 when it comes to گواہی، اسلام میں بھی 2 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ ایک پورا وٹنس جو ہے اس سے پورا ہوتا ہے۔ تو یو کین امیجن کہ کتنا ورلڈ ویو اور کتنی سنکرونسٹی ہے اس پوری شہادت کی، پوری کی پوری پیراڈائم میں قرآن میں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، اور یہ کیوں کروایا گیا، یوم القیامہ انا کننا ان ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں لگا، ان 2 شہادتوں کا۔ تو سب سے پہلے تمہیں تمہارے اگینسٹ گواہی دلوائی گئی کہ تم ہو، اور پھر گواہی دلوائی گئی کہ اللہ تمہارا رب ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ تراش سکو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کو اس گواہی کی امپورٹنس کا قرآن میں، قرآن کے ورلڈ ویو میں آپ کو مطلب اٹس انمسٹیکبل، اور اللہ حکم فرماتا ہے تمام مسلمانوں کو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم نے گواہی نہیں چھپانی، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے گواہی چھپائی اس کے دل میں ایک بہت بڑی کجی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ There is something really wrong with somebody جو کہ جانتے ہوئے حق وٹنس نہیں دیتا۔ اور حضور کے جو فرائض نبوت ہیں، جو رول ہیں حضور کے، ان میں ایک سب سے پہلا جو رول قرآن نے بیان کیے وہ کیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مصطفیٰ ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ شاہدوں، تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو۔ تو اب یہ آغاز کائنات ہے، اور آغاز کائنات میں 2 گواہیاں آ رہی ہیں، ایک گواہی ہے لوگوں کی اپنے ہونے کی، اور دوسرا خدا کے رب ہونے کی۔ This is the start of the cosmos and where it's going to end. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ What a beautiful ayat۔ یوم، اس دن، نبعثو، ہم کھڑا کریں گے، فی کل امتن، ہر ایک امتن، ہر امت سے، شہیدن علیہم من انفسہم، جو گواہ ہوں گے، اور ہوں گے بھی انہی میں سے ہی۔ ونس اگین ایک گواہی آ گئی کہ ہر امت میں سے کچھ لوگوں کو گواہ اٹھایا جائے گا جو who will belong to that nation and then they will bear witness against or for that nation۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے محمد ہم تمہیں ان تمام گواہوں کا گواہ بنا کر قیامت میں کھڑا کریں گے۔ once again you can understand the 2-tier dimension کہ 2 گواہیاں ہیں، ایک ہر امت میں سے کچھ گواہ کھڑے کر کیے جا رہے ہیں جو اپنی امت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں یا ان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اور پھر رسول کو کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ ان گواہوں کے سچا ہونے کے اوپر وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور تمام کائنات کے گواہوں کا گواہ تجھے بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اس میں پھر 2 طرح کے گواہ ہیں۔ if we go into categories، ایک گواہ ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے ہیں اعمال کے، اور پھر ایک گواہ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو ان فرشتوں کے سچا ہونے کی گواہی بھی حضور نے دینی ہے، اور ان تمام گواہوں کے جن میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ہر ایک قوم کے اچھے لوگ بھی ہیں جو صادق ہیں، ان لوگوں کی صداقت کے اوپر بھی جو شہادت ہے وہ رسول نے دینی ہے۔ اسی لیے ہمارے کلمہ شہادت میں دو گواہیاں ہیں، ایک اللہ کی جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور ایک رسول کی جس کو مخلوق نے دیکھا ہے۔ سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ پیرنگ جو ہے غیب کی اور شہادت کی، جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی اور جو نظر نہیں آ رہا اس کی گواہی، اس کا پورا ایک قرآن نے اس کو مطلب اٹ کین بی اے تھیسس، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز بین ورک لائک دیٹ، بٹ یا وی کین ڈو اٹ۔ آپ میں سے کوئی اس کا پروجیکٹ کر سکتا ہے کہ دو کو حدیث اور قرآن میں کیسے انٹیگریٹ کیا گیا شہادت میں۔ اب آغاز کائنات بھی گواہی پر ہو رہا ہے، شہادت پر ہو رہا ہے، اور اختتام کائنات بھی گواہی پر ہو رہا ہے۔ تو یہ دو گواہیاں ہیں جن کی سمبولک ریپرزنٹیشن کلمہ شہادت میں ہوتی ہے، اور کلمہ شہادت کی سمبولک ریپرزنٹیشن آپ کی دونوں آنکھوں میں ہوتی ہے۔ So you know from this you can understand the whole state of affairs۔ اب اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے گواہی نہیں چھپانی، جو چھپائے گا اس کے دل میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی کجی ہے، there is something seriously wrong with him، کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے۔ اور حضور کے فرائض نبوی میں بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے شاہد بننا ہے، اور خود قرآن جس کی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں وہ خود شاہد ہے۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا قرآن پڑھنا سب سے بڑی شہادت ہے، اور اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں وَشَاهِدًا وَمَشْهُودًا، جو گواہی دے رہا ہے اس کی بھی مجھے قسم ہے، جو جس کی گواہی دی جا رہی ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ I swear by the one witnessing and I swear by the one being witnessed۔ So it's heavy stuff in قرآن۔ اور قیامت کے دن بھی ہم شاہد ہیں یوم حشر کے، یعنی یوم حشر بھی ہماری شہادت کے بغیر برپا نہیں ہو سکتا unless کہ تمام لوگ اکٹھے ہوں اور شہادت دیں گے، یا وی آر ان دیٹ ڈے آف ججمنٹ۔ اس لیے یوم حشر کا قرآن میں جو نام ہے ذالک یوم مشہود، دس از دا ڈے دیٹ از بینگ وٹنسڈ، اس میں ہم سب شاہد ہیں، اور یہ یوم حشر جو ہے یہ مشہود ہے، اور سب سے بڑا شاہد کائنات کا خود خدا ہے، اور سب سے بڑا مشہود کائنات کا اللہ کی توحید ہے۔ This will connect to me to the ayat that I have recited۔ شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے۔ It's an amazing ayat and I'm sure Taimur bhai is going to love it۔ ان کے مزاج کے عین مطابق ہے یہ۔ شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اولو العلم، وہ علم والے، قائمًا بالقسط، who are absolutely balanced۔ قسط کہتے ہیں آدھا آدھا کرنے کو، قسط کہتے ہیں چیزوں کو ڈیو دینے کو، اور وہ لوگ جو قائمًا بالقسط ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر دو، یہ قائمًا بالقسط اللہ کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے، اور جو لوگ گواہی دے رہے ہیں ان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نظم کے ساتھ ہر چیز کو رکھا ہوا ہے، کتنی ترتیب کے ساتھ۔ So this synchronicity, this balance tells us کہ صرف وہی اللہ ہے، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اب the most interesting thing is کہ گواہی دے رہا ہے اللہ اپنی، کہ اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، اور فرشتے اور اہل علم جو قسط پر قائم ہیں، مکمل توازن پر ہیں، وہ ایبسولوٹلی بیلنسڈ۔ بڑی یہ مشہور آیت مبارکہ ہے ہماری روایت میں، اور تیمور بھائی کیونکہ پرانے ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی بھی میں خدمت میں عرض کروں گا کہ ہماری پرانی مساجد کی محرابوں میں اور مدرسوں میں جہاں پر مصلے بنائے جاتے تھے وہاں پر یہ آیت لکھی جاتی تھی۔ آج بھی اگر بہت ہی آپ قدیم درس یا بہت ہی قدیم مسجد میں چلے جائیں، خصوصاً عباسیوں کے دور کی جو مساجد میں نے خود دیکھی سیریا میں،
اگر آپ ان مساجد میں چلے جائیں اور ان مدارس میں چلے جائیں جو اس زمانے میں قائم ہوئے ہیں، جس زمانے میں غزالی جیسے لوگ تھے، یا جس زمانے میں جنید بغدادی یا باقی بستامی جیسے لوگ تھے، تو ان مدارس کے مصلوں میں اور ان مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ اس آیت مبارکہ کو ایک خاص اونچائی کے اوپر لکھا جاتا تھا. اٹس ویری انٹرسٹنگ فنومینا کہ ایسی جس کو ہم کہتے ہیں نا آئی لیول، تو ایک امام آیا ہے محراب میں نماز پڑھانے کے لیے، اور وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا سر اٹھتا ہے، بیکاز دیٹ از دا مطلب یہ طریقہ ہے نماز پڑھانے کا امام کا. آنکھیں کھولتا ہے وہ اور اللہ اکبر کہتا ہے اور بالکل سامنے دیکھتا ہے، تو بالکل سامنے اس اونچائی پر یہ آیت لکھی جاتی تھی کہ امام کی نظر اس پر پڑے. اٹس ویری انٹرسٹنگ فنومینا. اور مسجد اور مدارس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ واٹ از دا objective of constructing a mosque or a madrasa in Islam؟ یہ مقدس مقامات ہیں اور ان کا ایک ہی تعلق ہے کہ تعلق مع اللہ قائم کیا جائے، اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کیا جائے. مدرسے عبادت کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے. مدرسے کا تعلق علم سے ہے اور مسجد کا تعلق عبادت سے ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ما سوائے علم والوں کے جو حق ہے اس کی خشیت کا وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. تو اب امام جو ہے وہ عبادت میں ہے، اور جو ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہے کریشن کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو ما سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب ایک امام ہے جو عبادت کی غرض سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور اس کے باطن میں علم چل رہا ہے، یعنی علم اور عبادت اکٹھا ہو رہا ہے، اور نظروں میں اس کی یہ آیت ہے سامنے. اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کلام خدا سے زیادہ بہتر وسیلہ کوئی اور نہیں ہے. تو اب کلام خدا سامنے لکھا ہوا ہے، یہ علم سے بھرا ہوا عالم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو رہا ہے. اس سے بہترین محل، اس سے بہترین کلام تعلق قائم کرنے کے لیے اور کیا ہوگا؟ اور یہ آیت ہمیشہ ہماری مساجد میں خط کوفی میں لکھی گئی ہے اور مدرسوں میں. دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو کبھی میں اور تیمور بھائی اکیلے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. یہ ایک آیت مبارکہ جو ہے ایک درجہ بندی کر رہی ہے شہادت کی. there are 3 levels of witnessing, 3 levels of شہادت. اللہ خود شاہد ہے، فرشتے شاہد ہیں، اور اولو العلم شاہد ہیں. جب I sometime feel یا sometime I think کہ جب ان محرابوں میں اور ان مدرسوں میں اسلام کے یہ بحر علم، جن کو آج اگر ہم سلام کرنے کے لیے سر بھی اٹھائیں تو ہماری ٹوپیاں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، جب یہ لوگ ان محرابوں اور مصلوں میں اپنے پورے علم اور اپنی پوری خلوص عبادت سے کھڑے ہوتے ہوں گے محراب میں، اور سامنے یہ آیت ہوگی، تو کیا حال طاری ہوتا ہوگا؟ وہ حال وہ مجھ پر اور آپ پر نہیں طاری ہو سکتا. اور میں سوچتا ہوں جب امام الحرمین امام جوینی، امام فخر الدین رازی، امام ابو حامد غزالی، شیخ محی الدین ابن العربی، مولانا رومی، عبد القادر گیلانی، غوث العظم، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، جب ان مصلوں پر ہوتے ہوں گے اور پورے خلوص کے ساتھ اور پورے علم کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب اللہ اکبر کہتے ہوں گے اور یہ آیت ان کی نظروں میں ہوتی ہوگی، تو what kind of connection they must be feeling with divinity. اور یہ 3 درجے شہادت کے ان کی نظروں میں آتے ہوں گے کہ اللہ، ملائکہ اور اولو العلم جو مکمل توازن پر قائم ہے، قسط کے مقام پر قائم ہے، گواہی دے رہے ہیں. اور گواہی کس چیز کی ہے؟ توحید کی. توحید جو ہے وہ سب سے اہم باب ہے اسلام میں، اور بڑا ہی بدقسمت انسان ہے وہ جو جس کی نظر توحید سے اٹھ جائے.
بہت بدنصیب میں اس کو کہوں گا کہ مسلمان بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اور توحید کے باب میں خطا کر رہا ہے، کیونکہ شرک وہ واحد جرم ہے اسلام میں جو ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام جرائم جو ہیں وہ قابل معافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا اس کو جو اس کے ساتھ شریک کرے کسی کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو لغزش چاہے، جو گناہ چاہے کسی کا معاف فرماتے۔ وَمَن یشرک باللہ فقد افطرى اثما عظیما، اور جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرا دیا اس نے بہت بڑے گناہ کو افترا کیا۔ He has engineered, he has manufactured a greatest of crimes a human can commit۔ انسان کی سب سے بڑی لغزش یہ ہے کہ توحید کے باب میں خطا کر جائے، کیونکہ دنیا کے اتنے نظم و ضبط کو دیکھ کے، کائنات کی اتنے ڈسپلن کو اور قواعد کو دیکھ کر، ان کہکشاؤں کو دیکھ کر، ان ان گنت مخلوقات کی ارینجمنٹ کو دیکھ کر، اور اتنے رنگوں کو دیکھ کر بھی، اور اتنی انفینٹ یونیورس کو بھی اپنی رات، اپنی انسان سے، اپنی آنکھ سے دیکھ کر، پتلی سے دیکھ کر بھی یہ ہائپوتھسس کریٹ کرے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اگر خالق ہے تو ہو سکتا ہے 2 ہوں، 3 ہوں، یا جس طرح گریکس کے یا ہندوز کے ہیں ہزاروں ہوں، اربوں ہوں۔ تو اتنی ترتیب اور اتنی تنظیم کا کوئی ایک خالق نہیں ہے، اور پھر وہ گریک گاڈز کی طرح یا ہندو گاڈز کی طرح ایک خدا دوسرے سے لڑ رہا ہے کہ اپنی ہی کریٹڈ کائنات میں سے یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے، اینڈ دے آر ویجنگ وارز، اور مہا بھارتا ہو رہی ہے، اور ادھر اپولو لڑی جا رہا ہے۔ سو واٹ کائنڈ آف گاڈز آر دوز who fight among each other for a piece of land, for a piece of authority? It's coming, this empowerment is coming from a place of extreme powerlessness. It's very strange. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی برہان کے لیول پر جا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ پوری کائنات میں ہر وقت فساد ہی مچا رہتا۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے، ایک دماغ میں رکھنا اگر ڈال دے انسان تو اس کے زندگی کے ہر عمل پر پھر اسی شرک کی چھاپ لگ جائے، یعنی انسان کی اخلاقیات، انسان کیا کائناتی تصور، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اگر صرف یہ انسان انٹرٹین کر لے کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اگر خالق ہیں تو دیر آر ملٹیپل کریٹرز، دیر از ناٹ ون کریٹر۔ اور اسی لیے اللہ فرما رہا ہے شاہد اللہ ہو، اللہ خود گواہ ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے عقل جس طرح کے ہیں، ہمارے دماغ جس طرح کے ہیں، the kind of perversion we have and the kind of absolute double blindedness we have، تو ہم انسانوں کے عقل، انسانوں کے دماغ کہیں دامن توحید کو آلودہ نہ کر دیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے شاہد اللہ ہو انہ لا الہ الا، کہ سب سے پہلا گواہ توحید کا میں خود ہوں، مجھے تمہاری گواہی نہیں چاہیے۔ The most absolute witness to his oneness is nobody else but God himself۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو تم تعریفیں بھی میری کرتے رہتے ہو، میں ان تعریفوں سے بھی بہت بلند ہوں، تم میری صفات بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ غیب اور شہادہ، گواہی اور اندیکھی گواہی دونوں کے جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گواہی سے بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے بھی بلند ہے، اسی لیے وہ پہلا شاہد اپنے ایک ہونے کا خود ہے، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے۔ لیکن یہ گواہی کیا ہے؟ this is what my today's جو میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو 9:30 بجے تک اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کس طرح کا شاہد ہے۔
کیا وہ اس طرح کا شاہد ہے جیسے ہم ہیں کہ ہم ایک کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ لیتے ہیں اینڈ وی ہائپوتھیکیٹ کہ اندر یہ ہو رہا ہے، یا پھر ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا آئی ہیو وٹنسڈ دیٹ پیپل ور آفرنگ پلگرم، یا ہم مسجد نبوی کو تصویر دیکھ لیتے ہیں کسی کے گھر میں لگے ہوئے اینڈ وی تھنک دیٹ وی آر شہید آف مسجد نبوی، یا پھر جس طرح اب ہم کر رہے ہیں ویڈیو کال، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شاہد ہوں تیمور بھائی کا، اور میں شاہد ہوں زرین بی بی کا اور بلال بھائی کا، تو کیا اس طرح کی گواہی اللہ دیتا ہے؟ اس طرح کا شاہد ہے؟ یا جس طرح مسجد کے باہر سے گزر رہے ہیں تو ہم نے سنا کہ مولانا صاحب کوئی خطیب تقریر کر رہے ہیں اور ہم نے قیافہ لگایا کہ اندر خطیب صاحب بھی موجود ہیں اور ان کا مجمع بھی موجود ہے اور جمعہ ہو رہا ہے یا کوئی میلاد ہو رہا ہے یا کوئی ختم ہو رہا ہے، کیا اس طرح کی گواہی اللہ دیتا ہے؟ کیا اللہ اس طرح کا شاہد ہے؟ یا جس طرح آج کل ہم اخبار پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب نے استعفیٰ دے دیا یا خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی، جس طرح آج یہ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے، تو ہم بھی وی آر کائنڈ آف اے شاہد. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کا ناقص سا شاہد ہے جو کہ سیکنڈ تھرڈ سورسز کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے؟ یہ وہ شہادت نہیں ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے. میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف وٹنسنگ that we are being called to witness here. پروردگار کی شہادت وہ ہے جس میں کسی قسم کے حجاب کی گنجائش نہیں ہے. Absolutely no place for any kind of distance, of any kind of illusion. کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہر ایک کا ہر لمحے، اس کے ہر حال کا، اس کی ہر کیفیت کا، اس کی ہر ماہیت کا، اس کے ہر انقلاب کا شاہد ہے. whether you are transmutating, whether you are evolving, whether you are in this century or you were in that century or you will be in that century, it does not make a difference to the witnessing of God. وہ اپنے ایک ہی الآن الدائم میں، he is the eternal now. اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک ہے. اس کے لیے آپ کی حال، چاہے آپ گناہ گار ہیں، چاہے آپ تائب ہیں، چاہے آپ ولی اللہ ہیں، he is not a linear God. He is all encompassing. اس کی وٹنسنگ ایسی نہیں ہے جس طرح آپ کی اور میری وٹنسنگ ہے. سب ماضی، حال، مستقبل، تمام حال بے حال ہونا، سب ایک لمحے اس کی نگاہ شہادت میں ہے. جو کچھ ہمارے جسموں سے وارد ہو رہا ہے اعمال کی شکل میں، وہ اس کا بھی گواہ ہے، اور جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ اس کا بھی گواہ ہے. یعنی جو عمل میں کر رہا ہوں اس کے شاہد فرشتے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، لیکن جو میرے اندر چل رہا ہے اس کے گواہ فرشتے نہیں ہیں اور لوگ نہیں ہیں، لیکن خدا ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. جو کچھ سینوں میں چل رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے اور میں جانتا ہوں تمہارا نفس تم سے کیا وسوسے کرتا ہے. یعنی وہ جو نفس کی کانا پھوسی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے کیا چیز تمہیں اندر سے اکسا رہی ہے. میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں، اور جس طرح وہ اکسا رہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو عمل کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو تمہاری نیتوں میں چل رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وہ دل کا محرم ہے، وہ دل کا بھیدی ہے. تو یہ شہادت جو خدا کی ہے، کیونکہ وہ ہر غیب اور ہر شہادہ کا شہید ہے، تو اپنا پہلا شہید بھی وہ خود ہے. اس کا حق بنتا ہے جو دوسروں کے اندر کے حال کی گواہی دے وہ اپنے اندر کے حال کی گواہی بھی دے.
سو اٹس پرفیکٹلی جسٹیفائیبل. جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, خود اللہ گواہ ہے, خود ہی شاہد ہے, خود ہی مشہود ہے, خود ہی ناظر ہے, خود ہی منظور ہے, توحید کی گواہی بھی خود دے رہا ہے, تو بھائی جو سب کی گواہی دے رہا ہے اور ظاہر اور باطن دونوں کی گواہی دے رہا ہے, تو اپنی بھی گواہی اسی کی ہی بنتی ہے. وہ احد ہے, وہ واحد ہے, لیکن اس معنی میں نہیں جس طرح ہم واحد کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں پر واحد کی کئی کیٹیگریز ہیں. دیر از واحد نوعی, دیر از واحد نسلی, ہمارے لیے واحد جنسی ہے, واحد عددی ہے. اب واحد نوعی ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں چیزیں اپنی نوع میں ایک طرح کی ہیں, یہ دس از سالڈ اینڈ دس از گیس اینڈ دس از لیکوڈ, یہ وحدت نوعی ہے. یا ہم کہتے ہیں وحدت عددی ہے کہ ون از دا الواحد نصف الاسنین, ون از دا ہاف آف دا ٹو. اللہ تعالیٰ اس معنی میں یہ نہیں ہے کہ وہ لیکوڈ ہے یا سالڈ ہے, یا وہ واحد اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ دو کا آدھا ہے, نہ ہی وہ واحد جنسی ہے جس طرح میل اور فیمیل کی ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے, یا ہم نے جس طرح اینیمل اور ویجیٹیشن اور ہیومینٹی کی کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. نہ تو وہ نسل کے اس اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ جنس کے اعتبار سے واحد ہے, نہ وہ تو کس حساب سے خدا واحد ہے؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن فار صوفیز. اور جب آپ تصوف کو پڑھتے ہیں تو یہی توحید ہے صوفی کی جو باقی سب علماء سے فرق ہے. وہ کہتے ہیں اللہ واحد عددی نہیں, اللہ واحد نسلی نہیں, اللہ واحد نوعی نہیں, اللہ واحد جنسی نہیں ہے, بلکہ اللہ واحد حقیقی ہے. یہاں پر آ کے صوفی کی توحید دوسروں سے بہت زیادہ فرق ہو جاتی ہے ایٹ اے ویری ایکڈیمک اور علمی سطح کے اوپر. اور صوفی کی توحید کیا ہے؟ صوفی کی توحید وہی ہے جو حضرت علی کی توحید ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ اللہ تھا, کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا. تو یہ سن کر اور حضرت علی رونے لگ گئے. تو حضور نے کہا کہ علی کیوں روتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا آن کما کان, یا رسول اللہ میرے لیے تو آج بھی وہی ہے, آج بھی بس وہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کو وحدت حقیقی کہتے ہیں, کہ اللہ کے سوا کسی اور کی موجودگی شہید کے حد تک اثرٹ نہیں ہوگی. اگر کوئی مشاہد حقیقی ہے ہمارا, کوئی ذات حقیقی ہے جو قائم ہے اور قائم رہے گی, جس کو ذات کہنے کا اور کہلوائے جانے کا حق ہے, وہ خدا ہے. اس کو تصوف میں توحید حقیقی یا وحدت حقیقی کہا جاتا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو تخلیق کرنے کے لیے کسی کی مشاورت کی ضرورت ہو. He doesn't need advisors. مسلمان خود ایڈوائزر بن گئے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کو ایڈوائزر نہیں چاہیے. مطلب اس نے کائنات بنائی ہے تو بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بدیع کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر تجربے کے بناتا ہے, بغیر مشورے کے بناتا ہے. God doesn't need consultant bodies. He doesn't need advisors. When he was about to create the universe, he didn't need anything. بدیع السماوات والارض, بغیر تجربے کے اس نے سب کچھ بنایا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور اب بھی جب کسی کام کا میرا ارادہ ہوتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اس کو کہتا ہوں ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. He doesn't need any advices. اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر یہ کائنات چلے گی, وہ ان اصولوں کا بھی خالق ہے. کہاں پہ گریوٹی زیادہ ہوگی, کہاں پہ گریوٹی کم ہوگی, کہاں پر ویکیوم ہوگا, گریوٹی نہیں ہوگی, یہ سب فیصلے اس کے ہیں. اور اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو ایک خدا چاہتا کہ کائنات should be like this, اور دوسرا چاہتا کہ کائنات should be like this. جب اس کی حکومت آتی دن کے پہر میں تو کائنات ویسی ہو جاتی جیسا وہ چاہتا ہے, اور جب دوسرے کی حکومت آتی تو کائنات ویسی ہو جاتی جیسا وہ چاہتا ہے. لفسدتا, ہر وقت فساد ہوتا, ہر وقت جھگڑے ہوتے, کائنات اس نظم کے ساتھ, اس روانی کے ساتھ نہ چل رہی ہوتی. یہ ہے پہلا درجہ گواہی کا خدا کے, اور وہ خدا خود گواہ ہے اپنا, اور اس کی گواہی بغیر کسی حجاب کے ہے. There are no veils. He is totally aware of himself and he knows he is one.
He doesn't need anyone to tell him. He is enough to be a witness to his own uniqueness, to his own ahadiyat. اور دوسرا درجہ ہے فرشتوں کی گواہی کا، اور یہ فرشتے وہ ہیں جو ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ بارش میں ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہ ہوں، یعنی they are everywhere, they are aware of what is happening. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ بہت ہی مکرم، بہت ہی قابل عزت لکھنے والے تمہارے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں، اینڈ دے نو ایوری تھنگ یو ڈو، جو کچھ تمہارے جسموں سے صادر ہو رہا ہے، دے نو ایوری تھنگ۔ اور فرشتوں کی یہ جو گواہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے والملائکہ، کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنے ایک ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، تو یہ گواہی فرشتوں کی جو ہے ایک اعتبار سے it is superior to us, to humans، اور ایک اعتبار سے it is inferior to us humans۔ شہادت کی ہمیشہ دو ٹیئرز چلتی رہیں گی۔ تو یہ فرشتے جو ہیں، یہ جو گواہی دے رہے ہیں مرتبے میں ایک لحاظ سے یہ ہم سے بلند ہیں بطور شاہد، اور ایک اعتبار سے ہم سے کم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت سے ایسے حجابات نہیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں، they are the beings of light, they are not a being of matter، تو اس لیے ان کے لیے وہ حجاب وہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، تو جنہوں نے تو انکار کیا، فرشتوں نے انکار نہیں کیا۔ It's a very important lesson to draw from the modes of existence and how they behave۔ تو انہوں نے انکار نہیں کیا کیونکہ وہ آدم کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے، ان کے لیے وہ حجاب نہیں تھا جو ابلیس کے لیے تھا۔ تو حالانکہ ہر چیز ہی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کہ کل لہو قانتون، ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، لیکن جو فرشتے ہیں they have a very fixed station, they don't have free will۔ یہ قرآن سے ہمیں خود فرشتوں کی اپنی سٹیٹمنٹ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وما منا الا لہو مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا سٹیشن فکس نہ ہو، وہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا۔ they don't have free will, they have less wills but they don't have free will۔ تو اب اگر فری ول نہیں ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں فرشتے وما منا الا لہو مقام معلوم وانا لنحن الصافون، ہم صفیں باندھتے ہیں اس کے حکم سے، وانا لنحن المسبحون، اور ہم ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی دو ہی تسبیحات ہیں، الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ اینڈ وائی، بلکہ یہاں سے ہمیں حدیثوں سے انڈیکیشن ملتی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو یا الحمدللہ کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز اس چیز میں سے ان کو وہ امر ربی نظر آتا ہے، they can see pass through that thing۔ that is why ان کو کوئی hesitation نہیں تھی آدم کو سجدہ کرنے۔ they were not merely witnessing Adam but they were witnessing the soul جس کو کنٹین کیا ہوا تھا آدم نے، جو اللہ تعالیٰ کی روح کو کنٹین کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ حجاب نہیں بن رہا تھا جسم، تو ان کے لیے کوئی شائنس، کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی کہ ہم آدم کو، صرف انہوں نے جسم کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کیا کہ خوریزی کرے گا، بٹ the moment they saw what Adam contained، تو فوراً سجدہ کرنے لگ گئے۔ اب سب کچھ ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے۔ بھئی اگر اختیار ہوتا تو فرشتے نہ ہوتے، you have to understand that۔ ہاں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہمارا المیہ تو فری ول کا ہی ہے، تو اگر فری ول ہوگی تو فرشتہ نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے پھر اس کو نظر بھی سب کچھ آئے گا لیکن اس کا اختیار نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اس لیے فرشتوں کے لیے اس چیز کی گواہی دینا بہت آسان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ They know that they don't have any will, they see that whatever is happening is by the will of God، اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی اسی کی مرضی سے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اسی کی مرضی سے لوگوں کو عزت مل رہی ہے۔ So it's very easy for an angel, but for a being like me it's tough because I'm very much veiled۔ تو یہ حجابات نہ ہونا
اس وجہ سے فرشتوں کی گواہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے, زیادہ مرتبہ رکھتی ہے, لیکن کیونکہ فری ول نہیں ہے تو ان کی گواہی کی وہ ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک جو اولو العلم کی ہے. اب تیسرا درجہ آ رہا ہے, وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, وہ علم والے جو پرفیکٹ بیلنس کے اوپر قائم ہیں. اب یہ علم والے کون ہیں؟ اب جو ماڈرن سائنس والے وہ کہیں گے کہ یہ اولو العلم ہم ہیں. دیکھو ہم نے کیا کر لیا ہے, ہم نے خوردبینوں کے ذریعے مائکروسکوپس کے ساتھ ہم ایٹم کے اندر گھس گئے, اور پھر ہم اندر ہی نہیں گھسے, ہم نے ایٹم کو توڑ بھی دیا, اور اس کو توڑ کر ہم نے اتنی انرجی بھی ایکسٹریکٹ کر لی ہے, اور ہم نے لوہے کو پانی پر تیرا کر دکھا دیا ہے. ہم مریخ کے اوپر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری سیٹلائٹس جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر گھوم رہی ہیں, اور ہمارے جو خلائی جہاز ہیں وہ چاند کے اوپر اتر رہے ہیں, اور ہم سمندر کے سینے کو چیر کر اس میں ڈرلنگ کر کے اس میں سے اس کی چھپے ہوئے آئل کو نکال رہے ہیں. تو ہم یہ اولو العلم ہیں. وی آر پریٹی ڈیپ, وی آر پریٹی فار آؤٹ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ادھوری ہے. وہ خود مانتے ہیں کہ کچھ سمجھ آتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. کچھ کر پاتے ہیں, بہت کچھ نہیں کر پاتے. ابھی وہ جس شہادت کی قرآن بات کر رہا ہے اس کی سرحد سے بہت دور ہے. بیماری کے خلاف ہمارے پاس سرجری ہے, ہمارے پاس میڈیسنز ہیں, ہمارے پاس پریونٹیو کیورز بھی ہیں, لیکن موت کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تھیوریز تو ہیں بگ بینگ کی کہ ہاؤ the world started, but we are not witness of that phenomenon. ہمارے پاس نظریات تو ہیں کہ how the world is going to end, but we are not witnesses of the end. We are not among شہداء. ہم وہ شہید نہیں ہیں. موت کے بعد کیا ہونا ہے, we can have theories about it, we can hypothecate, but we are not the witnesses of what is happening after people die. اس زندگی سے پہلے کیا تھا, ہم صرف پری بگ بینگ کی تھیوری دے سکتے ہیں, لیکن we are not the observers of what was there pre big bang. اور یہ بگ بینگ کے اور کائنات کے لپیٹے جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے, اور وہ اس زندگی میں بھی ایک چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کے اوپر جو ہم آباد ہیں, ابھی تو یہ زمین ہی پوری ڈسکور نہیں ہوئی ہم سے. تو ابھی تو ہم اس شہادت کی, اس اوور ویلمنگ وٹنسنگ سے تو بہت دور ہیں, نالج وائز, سائنٹیفکلی بہت دور ہیں. تو وہ کون سے اولو العلم ہیں جو اس آیت مبارکہ میں ہیں, جو اس کامل شہادت دینے کے اہل ہیں, شہید کہلائے جانے کے لائق ہیں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کو ذرا نئے طریقے سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یذکرون اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, چاہے بیٹھے ہوں, چاہے کھڑے ہوں, یا پہلو کے باہر لیٹے ہوئے ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور فکر کرتے ہیں, and they intellectualize and they rationalize the creation of the universe, of the earth and the skies. But how do they rationalize about it? This is interesting. How do they intellectualize? By just thinking, cause and effect, cause and effect. By linking the chain? نہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. هَذَا عربی میں ہاذا مقرب محسوس کے لیے آتا ہے. وہ چیز جو میری گرفت میں ہے, جو میرے ہاتھ میں ہے, وہ ہاذا ہے, جو میرے قریب ہے, جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں. the thing I can touch. ہاذا وہاں پر آئے گا. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ہاذا, اے پروردگار اس زمین اور اس آسمان اور اس مومنٹ آف کریشن
جو ہمارے ہتھیلی پر ہے. یہاں پر قصیدہ غوثیہ پر جو اعتراض ہے لوگوں کو کہ جو غوث الاعظم کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اور جو کچھ ہونا ہے اور ہونے والا ہے وہ میری ہتھیلی پر ہے, اللہ نے رکھ دیا ہے پورے کی پوری چیزیں. I mean, they should at least do their homework in Quran. Quran is saying the same thing about these ulul ilm. ما خلقت هذا باطلا, اس میں سے کچھ بھی تو نے باطل نہیں بنایا, اور سبحانک, تو تمام عیبوں سے پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں اس آگ سے بچائیں جو حشر کے دن تو نے, یعنی وہ آگ کی حدت بھی اپنی ہتھیلی پر محسوس کر رہے ہیں. So it's a kind of a grand crunch of everything. آغاز کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک جو کچھ ہے ان کے لیے وہ مقرب محسوس کر دیا گیا ایک ہاذا کے ورڈ کے ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کی اگر آپ نے چس لینی ہے تو عربی کے ورلڈ ویو سمجھنا ضروری ہے, ورنہ آیت میں اس کو ہم ایسے ہی we just stumble upon the آیات اور ترجمے کر کے دوڑ جاتے ہیں. اب یہ ہاذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وہ اولو العلم ہے کہ جو کچھ ان سے پہلے ہوا اور جو کچھ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا وہ سب کا سب ان کے سامنے عیاں کر دیا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا, ان سے قرآن بھی نہیں چھپا ہوا. I mean, just imagine, let alone the universe and the skies and the earth, even Quran, nothing about Quran is hidden from them. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, خود قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات, اے رسول ہم نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں آیات ہیں محکمات, which are very apparent, which are very, they are in your face, you don't need to think about them, they are very clear, they are very open. ایسی آیت ہیں جو بالکل محکم ہیں, مضبوط ہیں, you don't need to think about them, you understand the message they are conveying. ہنہ ام الکتاب, and these are the mother of the book, these آیات are mother of the book. اور وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٍ, and then there are those آیات which confuse you, which bewilder you, you need to think about them. پر اللہ کہتا ہے don't think about them. تمہارے دل میں کجی ہے, تمہارے دل ابھی پیوریفائی نہیں ہوئے, تم اگر ان کے بارے میں سوچو گے خود بھی کنفیوز ہوگے, لوگوں کو بھی کنفیوز کرو گے. تو اے اللہ کیا کریں, آیتیں تو تیری ہیں, چاہے وہ محکمات ہیں, متشابہات ہیں, تیرا قرآن ہے, ہم نے سمجھنا ہے, تو کیا کریں. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, ان کی تعویل, ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ان آیات کی ماں سوائے اللہ کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں علم. It's very interesting. راسخون فی العلم, جو گڑے ہوئے ہیں, قائم بالقسط. Now you can connect the both ayat. Who are so balanced that knowledge is not in them, they are in knowledge. یہ ایک عربی کی ٹرمینالوجی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بندے میں عشق ہے, یا کہتے ہیں یہ بندہ عشق میں ہے. اس کو ایک عام سی چیپ سی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ ہے and he goes to a river and he wants to fill his bucket of water, and for example the bucket can contain 20 liters of water. تو جب وہ بکٹ ڈالے گا اور وہ نکالے گا تو کتنا پانی لے گا, 20 لیٹرز, جتنی اس کی اوقات ہے. لیکن اگر وہ بکٹ کو دریا میں پھینک دے, راسخون فی العلم, اس نے بکٹ دریا میں پھینک دی ہے, بکٹ دریا کی تہ میں چلی گئی, اب کتنا پانی ہے بکٹ میں, جتنا دریا کا ظرف ہے, پرانا پانی نکلتا جائے گا, نیا آتا جائے گا. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ اولو العلم ہے کہ علم ان میں نہیں ہے بلکہ یہ علم میں ہے. نہ زمین کی کوئی چیز ان سے چھپی ہے, نہ آسمان کی کوئی چیز ان سے چھپی ہے, نہ آغاز کائنات ان کی نظروں سے اوجھل ہے, نہ اختتام کائنات ان کی نظروں سے اوجھل ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں راسخون فی العلم, they have their feet solidly grounded in knowledge and قائم بالقسط. اور یہ they are on a extremely just balance. یقولون آمنا بہ, اور یہ کہتے ہیں ہم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو اس نے اتارا ہے.
کل من عند ربنا، چاہے محکمات آئی ہیں چاہے متشابہات آئی ہیں، سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ میسج کنوے نہیں ہو سکتا ماں سوائے ان کے اولو الالباب. امیزنگ ورڈ. صاف ذہنوں والے، ٹرانسپیرنٹ عقلوں والے، who don't have biases in their mind. اولو الالباب. لب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تصوف میں. لب کہتے ہیں خلاصے کو. آپ کے پاس انگور ہیں، you press them and you get the juice. That juice is the lub. آپ اب جس طرح آپ وائن بنا لیتے ہیں پھر اس سے تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ صاحب لب، یہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ دنیا میں ایک وقت کے اندر چند 100 بھی ہوں تو میں کاروبار کائنات چلاتا رہوں گا. یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے. all I look at is these people. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اہل ہیں کہ میری توحید کی گواہی دیں. تو اس کے اوپر میرے خیال میں ہم یہاں پر بند کرتے ہیں. پورا ہم نے 45 منٹ لے لیے ہیں اور پھر 10 منٹ کے بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام بحضور خیر الانام. اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد. تو ہم نے جہاں پر بات ختم کی تھی اولو العلم اور اولو الالباب، یہ صاحبان لب جو خلاصہ ہیں پوری کائنات کا، یہ اصل میں مقصد تخلیق انسان ہے. اور یہ جو اصحاب لب ہیں، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ کچھ کائنات کا ان سے چھپا ہوا ہے، نہ قرآن کے متشابہات کا کچھ ان سے پنہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سردار خود خاتم المرسلین ہیں، کہ جو فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی خبریں دیتا تھا، اور خبر وہ دیتا ہے جو گواہ ہو. تو نبوت کا تعلق وٹنسنگ کے ساتھ بہت گہرا ہے. یعنی نبی وہ ہے جو خبر لیتا ہے کسی مصدقہ مقام سے اور وہاں پر ہوتے ہوئے، اور پھر وہ خبر آگے پہنچاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی گواہ تھا، بلکہ آدم جب آب و گل کے درمیان گوندے جا رہے تھے تو I was witness to that divine act as well. تو اس کو جب آپ اس شہادت کے تناظر میں اس حدیث کو لیتے ہیں تو اس کے اور رنگ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور اسی حضور کے جو نائب ہیں اس علم کے حوالے سے، اس شہادت کے حوالے سے، وہ مولا کائنات حضرت علی ہیں، کہ جو آپ فرماتے ہیں کوفہ کے منبر سے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو جو بھی تمہارے دل میں ہے، جو بھی عقل میں آتا ہے، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور when he comes to give khutbah about the creation of the world, so he is talking like somebody who was there when everything was being created. تو قرآن کی اس آیت جو ہے ما خلقت ھذا باطلا، یہ دونوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور اور حضرت علی اس کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے ایمبیسڈر ہیں، اور اللہ کے بعد یہ بہت بڑے گواہ ہیں. اللہ خود گواہ ہے، رسول اللہ کے گواہ ہیں، اور علی رسول کے گواہ ہیں. تو اس طرح آپ اگر اس گواہی کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک ٹرینٹی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر چیز، جن کی نظریں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ ہر چیز میں ان کو خدا کا ہی مظہر نظر آتی ہے. ففی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، ہر چیز اسی کی آیت ہے اور جو گواہی دے رہی ہے اپنی ذات سے کہ بس وہی واحد ہے. یہ وہ گواہی ہے جو حقیقتاً اولو العلم سے درکار ہے، اور یہ اسی لیول کی وٹنسنگ ہے جس لیول کی فرشتوں کی وٹنسنگ ہے، جس لیول کی خود خدا کی وٹنسنگ ہے. اور جس طرح مولا کائنات حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے تیری توحید کی گواہی کرنے دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
تیری اپنی ذات ہی علی کے لیے دلیل ہے تیری توحید کو ماننے کی. یا جس طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفتک بک، اے اللہ میں نے کسی چیز کے ذریعے تجھے نہیں پہچانا بلکہ تجھے تیرے ہی ذریعے پہچانا ہے. تو یہ وہ گواہی ہے which is exactly the kind of witnessing God expects from ulul ilm. اور ہر چیز ویسے تو کائنات کی اللہ کی گواہی دے رہی ہے، لیکن یہ گواہی گونگی ہے. It's a kind of a deaf and dumb kind of a witnessing. ایک پتھر بھی گواہ ہے اللہ کے ہونے کا، but he cannot say anything. He cannot articulate it. ایک جانور جو ہے وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہے، لیکن وہ جانور بھی articulate نہیں کر سکتا. لیکن when it comes to humans, that is why our witnessing is far greater shahada than any other creation. کہ ہم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. We have given him the skill to articulate. ہم نے اس کو چیزوں کو بیان کرنے کا، اس لیے اس کی گواہی جو ہے وہ نہ صرف آبزرویشن کی حد تک ہے بلکہ اس آبزرویشن کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی انسان کی ہے. اس طرح اٹس اے ویری انٹرسٹنگ وے. دو گواہیوں کی بات ہوئی تھی. ناؤ جسٹ فلو ود می ان قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ویری انٹرسٹنگ. پہلی وہی ہے اقرا. اقرا کا لفظ آیا پڑھ. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اقرا کا لفظ 2 دفعہ ہے ان پہلی آیتوں میں، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق کا لفظ آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر خلق کا لفظ آیا. تو 2 دفعہ اقرا کا لفظ آیا ہے، 2 دفعہ خلق کا لفظ آیا. اقرا بسم ربک، ربک آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پھر ربا کا 2 دفعہ ربا کا آیا، 2 دفعہ اقرا آیا، 2 دفعہ خلق آیا، اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. انسان کا لفظ آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان. پھر دوبارہ لفظ آیا انسان کا 2 دفعہ. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. علم کا لفظ 2 دفعہ ہے. اقرا کا لفظ 2 دفعہ، ربا کا 2 دفعہ، خلق 2 دفعہ، انسان 2 دفعہ، اور علم 2 دفعہ. اور گواہیاں 2، شہادتین، آنکھیں 2. سو واٹ از دا کنیکشن؟ 2 طرح کے قاری ہیں، 2 طرح کے انسان ہیں، 2 طرح سے لوگوں کو رب کی معرفت ہے. اور علم الانسان ما لم يعلم الذی علم الانسان بالقلم. قلم کے ذریعے علم دیا. تو قلم کے ذریعے 2 طرح کے علم دیے جا رہے ہیں. ایک انڈائریکٹ وٹنسنگ، ایک ڈائریکٹ وٹنسنگ. انسانیت کو 2 دھڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، ڈائریکٹ وٹنسنگ والے، انڈائریکٹ وٹنسنگ والے. علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ مشاہدے کا علم، انڈائریکٹ مشاہدے کا علم. اور 2 طرح کے گروہ ہو گئے لوگوں کے، ایک الانسان اور ایک اولو العلم. 2 طرح کے انسان ہیں. ایک وہ جو ڈائریکٹلی وٹنس کرتے ہیں اپنے خدا کو اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جس طرح کے آپ اور میں، ہم عام مسلمان لوگ ہیں کہ ہم خدا کی گواہی نہیں دیتے شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلکہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو حضور نے وٹنس کیا خدا کو، ہم اس گواہی کے گواہ ہیں. ہم ڈائریکٹ گواہ نہیں ہیں. کیونکہ ہم ڈائریکٹ گواہ نہیں ہیں تو اس لیے ہماری گواہی وہ نہیں ہے جو اولو العلم سے یہاں پر طلب کی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ پروردگار کرا رہا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے سکولز ہیں. we have amazing school structures, we have these grand universities, we have our amazing laboratories.
ہمارے پاس ایکسپیریمنٹیشن ٹول بہت زیادہ ہے، تو توقع ہوتی ہے کہ انسان میں یہ اہلیت تو پائی جاتی ہوگی کہ وہ شہادت دے سکے، وہ شہید بن سکے. مگر جن اولو العلم کے بارے میں یہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وہ ایسے علماء نہیں ہیں جو کتابوں سے علم حاصل کریں، نظریات اخذ کریں اور علم کا ذخیرہ اپنے کر لیں اور اس ذخیرے سے چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کو بیان کر کے شاہد بن جائے. نو، ناٹ ایٹ آل. شاہدہ عربی میں شاہدہ یشہدو صرف سمجھنے اور بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس حال میں دیکھنا ہے کہ انسان موقع واردات پر موجود ہو. جس طرح آپ عدالتوں میں گواہ، قتل کا مقدمہ ہو جاتا ہے اور وہ گواہی دلواتے ہیں تو وہ بندہ کہے جی مجھے میرے ہمسائے نے بتایا کہ وہاں پہ قتل ہوا ہے، تو وہ گواہ نہیں بن سکتا قانونی طور پہ. ہی از ناٹ اے وٹنس. مطلب خبر کے اوپر گواہی دینا یہ شاہدہ یشہدو ہے ہی نہیں. مطلب سب سے پہلے تو مطلب ہمارے علماء سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے حق کو سمجھیے اور پھر حق کو سمجھائیے. جو موقع پر موجود ہو وہی شہید ہے. اب جس طرح ہم عام طور پر ہماری کونوٹیشن ہے جو مارٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز دے آر گیٹنگ کلڈ، دے ہیو ٹو بی دیئر، ادروائز وہ شہید نہیں ہوں گے. تو اسی طرح ہی جو آدمی موقع کا گواہ نہیں ہے وہ اس اولو العلم کی گواہی کے مرتبے کا اہل نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھتے جاؤ اور کتابوں سے علم کی تقریر کرتے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے جاؤ کہ میں تو اس دین کا بہت بڑا عالم ہوں، اور آپ اپنے آپ کو بطور شہید اور بطور ایک وٹنس ڈکلیئر کر دو. that will be an absolute dishonesty to the divine text. کیونکہ شاہد اور مشاہد کے درمیان مشاہدے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اس کا اس حال میں ہونا ضروری ہے، اس کا وہاں ہونا ضروری ہے، اس کا دیکھنا ضروری ہے. یعنی اسی لیے قرآن نے جب اس شہادت کو توجہ دلوائی ہے تو کہا ہے فمن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس کائنات میں اندھا رہ گیا قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھے گا. اگر اس کائنات میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھو رب کا چہرہ ہے، اگر آپ اس چہرے کو وٹنس نہیں کر رہے ہو، آپ مسلمان تو ہو سکتے ہو، مومن تو ہو سکتے ہو، اولو العلم نہیں ہو سکتے، شہید نہیں ہو سکتے. مراتب ہیں گواہی کے. تو اب کس طرح یہ گواہی دینی ہے کہ جو غیب الغیب ہے اور یہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور گواہی بھی دے رہے ہیں، اسی لیے اولو العلم قرار دیے جا رہے ہیں. تو اس پر میں سب سے بڑا جو گواہ ہے نبیوں کے بعد مولا علی، ان سے ایک مکالمہ ہے ایک جو کا، جو میں آپ کے سامنے عربی میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہ کچھ جوز حضرت علی کے پاس آئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حل رأیت ربک حین عبدتہ، تو جس رب کی عبادت تم علی کر رہے ہو کیا کبھی اس کو دیکھا ہے؟ Now this is very pertinent to what we are discussing. اولو العلم کی شہادت. حل رأیت ربک حین عبدتہ، جس کی عبادت کر رہے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا ہے؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اراہ، کہا کہ تو ہلاک ہو، میں علی ہوں، میں اس رب کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو دیکھوں نہ. ویلک، تیرے پر ہلاکت ہو، ما کنت اعبد ربا لم اراہ، تو سمجھتا ہے کہ میں ایسا بندہ ہوں جو بغیر دیکھے رب کی عبادت کر لے گا. مطلب here he is talking about his witnessing, his power to witness God. کہ تیرے خیال میں تم جیسا ہوں کہ میں نے کبھی خدا کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے سامنے اس کی باتیں کرتا رہوں. کالا وکیف رأیتہ، کہا لیکن تو کیسے دیکھتا ہے اس کو، ہمیں تو نظر نہیں آتا. کالا، this is علی، this is ولایت. کالا لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار، وہ ویسا مشاہد نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آئے. ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، بلکہ یہ وہ ہے جس کو دل دیکھتے ہیں ایمان کی حقیقت جب ان پر واضح ہو جاتی ہے. I mean, you want to witness a material thing,
You need material thing. When you want to witness a supra material being, of course you have to engage that supra material tool that you have available. اور وہ ٹول آپ کا ایمان ہے, بیکاز ایمان کا نام ہی ہے ایمان بالغیب. سو سب سے پہلے تو مطالبہ یہ ہے ہی نہیں ایمان میں کہ تم یہ کہو کہ غیب میں کچھ موجود ہے, بلکہ مطالبہ, حقائق کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے یہ مانو کہ کچھ ہے جو میری نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے پھر بھی ہے. ایمان اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں, اٹس اے مور آف اے ہیوملٹی, اٹس مور آف اے سرنڈر. وی ہیو ٹیکن اٹ ایبسولوٹلی رانگ. ایمان غیب میں چیزوں کو اسرٹ کرنے کا نام نہیں ہے. ایمان نام ہے اپنی جھکنے کا, کہ there are things that are in this world and I'm not able to comprehend them through my senses. اس humility کا نام, اس عاجزی, اس انکسار, اس الافتقار کا نام ہے ایمان, nothing else. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے ایمان کی حقیقت, جب تو یہ مان لے گا کہ there is something that is beyond you and you cannot reach it via your senses, then you will start seeing God. اور میں علی ویسا نہیں ہوں جو بغیر دیکھے خدا کو اس کی عبادت کرے. So it's a very interesting statement by حضرت علی. یہ ہے قائمم بالقسط, انصاف کرنے والے, اپنی شارٹ کمنگز کو پہچاننے والے, اپنی نااہلیت کا اعتراف کرنے والے, اور مشاہدہ حق کی اس بندے کا ہے میرے نزدیک کہ جس میں یہ عاجزی پائی جاتی ہے. اگر یہ عاجزی نہیں پائی جاتی تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشاہد بن کے اس کے سامنے ہے. اب یہ وہ آیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا جس نے بے شمار اولیاء پیدا کیے, اور اس آیت کو سمجھنے سے قلبی اور نظریاتی طور پر اتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علماء کے لیے دس آیت از سچ اے بگ تھریٹ, اٹس سچ اے بگ وارننگ. مطلب میں تو عالم نہیں ہوں, طالب علم ہوں, میری روح کام جاتی ہے کہ اگر سارا علم حاصل کر کے بھی اپنے ذہن کو آئی ایم ٹریٹنگ اٹ لائک اے کمپیوٹر وچ از اے ہارڈ وائر, اور میں بخاری شریف بھی اس میں سٹور کر رہا ہوں, میں مفاتیح الغیب بھی اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں, فتوحات مکیہ بھی اس کے اندر سٹور کر رہا ہوں, اور جب ضرورت پڑے گی, جب کسی بندے کو امپریس کرنا ہوگا تو میں اپنی فائل ایک کھولوں گا آرکائیو میں سے اور بڑ رٹے رٹائے جملے جو ہیں اس کے سامنے رکھ دوں گا. اور جس طرح کے آج کل کے معذرت کے ساتھ, جس طرح کے آج کل کے مفتی صاحبان یا خطیب اور ذاکر صاحبان کرتے ہیں, اگر نظر مشاہدے سے خالی ہے تو ہم اولو العلم نہیں ہیں, ہم اس شہادت کی سرحد سے کوسوں دور ہیں. ہماری اگر قدیم روایت, اس کو علمی حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, بیکاز کورس کی سٹڈی ہے تو علمی حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں, تو ہماری قدیم روایت کو دیکھیے کہ ایک بندہ جس کو عالم کہا جاتا تھا 14 روایتی علوم میں سے گزرتا تھا, قرآن, تفسیر, حدیث, کلام, فلسفہ, سنت, تاریخ, فقہ, شریعت, طریقت, حقیقت. وہ علم نجوم پڑھائے جا رہے ہوتے تھے, علم النفس جس کو اب سائیکالوجی کہتے ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہوتے تھے, علم الاذہان, ہاؤ دا مائنڈ فنکشنز, اٹس کیمیکلز, ان کے اوپر یہ عام ایک عالم جو ہے. بلکہ مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی پرابلی 300 years بیک, کہیں پر شاید جامعۃ الازہر میں یا کورڈوبا میں کہیں کہ جامعہ میں کسی خطیب کی ضرورت تھی, تو اس کی جو شرطیں ہیں اس میں یہ تھا کہ وہ بائبل کا بھی عالم ہو, وہ تورات مبارکہ کا بھی عالم ہو, وہ فارسی بھی جانتا ہو, عربی بھی جانتا ہو, عبرانی بھی جانتا ہو, وہ قبطی بھی جانتا ہو. مطلب یہ ہمارے ایک بڑی مسجد کے خطیب کی ریکوائرمنٹس تھیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب امام غزالی کو اگر آپ پڑھیں تو احیاء علوم الدین میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 10 چیزیں ہیں جو ایک طالب علم کو اگر اس کے شعور میں راسخ نہیں ہیں تو وہ عالم نہیں بن سکتا کبھی. ان میں جو پہلی بات انہوں نے کلیدی چیز کہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علوم اسلامیہ کا باہمی ربط اس کو معلوم. اٹس ویری انٹرسٹنگ واٹ ہی از سیئنگ کہ
اسلام کے شریعت کے جو علوم ہیں یہ سارے، چاہے وہ علم اصول ہو، علم فقہ ہو، یہ چاہے علم حدیث ہو، یہ تاریخ اسلامی ہو، یہ فلسفہ ہو، فلسفہ اسلامی ہو، یہ تمام اسلامی روایت کے علوم ہیں. ان کو آپس میں ان کی انٹیگریشن کیسے کرنی ہے، ان علوم کی آپس میں اوور لیپ یہ کیسے ہوتے ہیں، اگر اس کو اس کا نہیں پتا ہے تو وہ کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا. یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمام ان علوم کو پڑھے، پھر ان کے انٹر کنیکشنز کو ڈسکور کرے. تو وہ طالب علم وہ ہے کہ جس کو ہم عالم کہلائے جانے کے لائق ہے. اولو العلم تو بہت دور کی بات ہے، عام عالم کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. اب ہمارا اگر آج دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کوئی مفسر ہے تو وہ سمجھتا ہے جو بات میں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہے، حالانکہ نہ وہ محدث ہے، نہ وہ فقیہ ہے، نہ وہ کلامی ہے، نہ اس نے ماڈرن علوم پڑھے ہیں، اور سوشیولوجی سائیکالوجی سے بالکل نابلد ہے، لیکن عالم ہے. اس کو عالم آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مخصوص علم کا عالم ہے، لیکن شہید نہیں ہے. وہ اولو العلم قائم بالقسط میں سے نہیں آئے گا. حافظ ہے مگر دوسرے علوم سے ناواقف ہے. محدث ہے، ہم کئی محدثوں کو جانتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث میں امام کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن دوسرے علوم میں ان کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ دے میک بلیٹنٹ ایررز. ان کو ہم اولو العلم قائم بالقسط نہیں کہہ سکتے، ان کو شہید نہیں کہہ سکتے. وہ یا انہوں نے تخصص کی ہے، انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے علم میں، اور اس علم میں ان کو سلام ہے. لیکن ان کی بات کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، وہ زیادتی ہوگی. اسی طرح بڑا خوبصورت ٹرم انٹروڈیوس کرائی امام غزالی نے کہ ایک عالم کو رویائے متکاملہ درکار ہے. He needs to know all the faces of knowledge, not a particular one. چاہے ایک کا اسپیشلسٹ ہو جائے مگر واقفیت اس کو ہر علم میں سے ہونی چاہیے. آج جو ہمارے اسلام میں علماء کی تنگ نظری ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ڈبل بلائنڈڈنس ہے. ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم نے ایک نیش علم کی اٹھا لی ہے اور اب صوفیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ بھی زندیق ہیں، یہ اسلام سے باہر ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں. تو اگر آپ امام مالک کو دیکھیں، یار امام مالک سے بڑا اصول حدیث امت کو دینے والا وہ بندہ ہے، اصول فقہ امت کو دینے والا وہ ہے، اصول تصوف دینے والا بندہ ہے. یعنی if you look at امام مالک, he knows everything that there is to know in his time. مطلب وہ بندہ ستاروں کے اوپر بھی بحثیں کرتا ہے، وہ آپ کی جو بحری جہازوں کی موومنٹ ہے بائی نارتھ سٹار اس کے اوپر بھی باتیں کرتا ہے، وہ فزکس کے اوپر باتیں کرتا ہے، علم الحساب کے اوپر باتیں کرتا ہے، وہ کلام کے اوپر باتیں کرتا ہے، علم الاصول کے اوپر باتیں کرتا ہے. He doesn't have، آپ اس کو صرف بطور فقیہ جانتے ہیں، لیکن if you go and look at his life and look at his works، اب یہ بندہ جو کہ probably امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، یہ چاروں ایک لیول کے چار امام ہیں. ان میں سے you can pick and choose anyone, there is no difference, they are all amazing people. اور یہ امام مالک کی سٹیٹمنٹ جو مورخوں نے، محدثوں نے، صوفیاء نے، ہر کتاب میں آپ کو یہ مل جائے گی کہ آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، ہولسٹک نالج کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں من تصوف ولم تفقہ فقط تزندق. جس نے تصوف حاصل کیا، تصوف کا علم، لیکن فقہ نہیں حاصل کی. یہ فقہ وہ نہیں ہے جس کو آپ جورسپروڈنس کہتے ہیں. اٹ از اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. مطلب جس نے تصوف کے اصول تو سیکھ لیے لیکن the deeper understanding of شریعہ and طریقہ اس سے چھوٹ گیا، فقط تزندق، he will become a heretic. because فقہ اور شریعت وہ چیز ہے جو آپ کو ایک چیک میں رکھتی ہے، وہ آپ کو ہتھے سے نہیں اکھڑنے دیتی. ہم نے صوفیزم میں کئی لوگ دیکھے ہیں کہ تصوف کے بعد وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، he is a heretic. جس نے صوفی بنا لیکن فقیہ نہ بنا. ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. اور جس نے فقہ حاصل کی، شریعت حاصل کی اور تصوف حاصل نہ کی ہے، وہ شیطان کی طرح فاسق ہوگا. It's amazing. مطلب امام مالک قرآن کا بہت بڑا مفسر ہے. He is using that term. and اگر آپ قرآن کو زندقیت کو اور فاسقیت کو قرآن میں دیکھیں گے تو exactly this is what he is saying and I will explain to you why he is saying that. کہ ولم یتصوف
مطلب ومن تفقہ، جس نے فقہ حاصل کی، ولم یتصوف، اور تصوف کے قریب نہ گیا، محدث بنا، فقیہ بنا، متکلم بنا، فلسفی بنا، مگر تصوف سے دور رہا، فقط تفسق، وہ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح فسق کرے گا، ومن جمع بینہما فقط تحقق، حق اس نے حاصل، حق اس نے ادا کیا، قائمم بالقسط وہ ہوا۔ اٹس بیوٹیفل دا وے یہ امام جو ہیں یہ قرآن کی ٹرمینالوجی کو اپنے اپنے کلام کے اندر سموتے ہیں۔ تو قائم بالقسط وہ ہے، اولو العلم وہ ہے، صاحب حق وہ ہے، ومن جمع بینہما، جس نے دونوں کو جوڑ لیا، جس نے حدیث، اصول، کلام، فلسفہ، علم النفس سارے حاصل کیے، اور پھر صوفیاء کے قواعد اور صوفیاء کے اصول اور صوفیاء کے سٹرکچرز وہ بھی پڑھے، ان دونوں کو انٹیگریٹ کیا، فقط تحقق، اس نے حق ادا کیا، اور وہ قائم بالقسط ہے۔ کیونکہ اٹس جسٹ لائک فقہ اور تصوف کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ از لائک اے کنٹینر اور تصوف از لائک اے کنٹینٹ۔ جس طرح آپ کے پاس مہمان آیا ہے اور آپ نے اس کی خاطرداری کے لیے کوئی شربت رکھا ہے، تو ایک پیالہ ہے یا گلاس ہے، اس کے اندر شربت ڈالنا ہے۔ اگر خالی گلاس دیں گے جس میں شربت نہیں ہوگا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور اگر خالی شربت لے کر بیٹھے رہیں گے اور اس کے لیے گلاس نہیں ہوگا تو وہ شربت بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ تو اگر آپ یہ فقہ اور تصوف دونوں کا جوڑ نہیں لگاتے ہو تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو دا پرپز، کیونکہ شہادت کا ایک ہے وٹنس کرنا اور دوسرا ہے اس وٹنسنگ کو آگے پہنچانا ان کے لیے جو ڈائریکٹ وٹنسنگ نہیں کر سکتے۔ مطلب پروفٹ کا رول ہی یہی ہے کہ معراج کے بعد آنے کے بعد he started working harder because now he had witnessed it up close and personal, even at a physical level. روح تو ہمیشہ سے وٹنس کر رہی تھی، now it's a physical witnessing for him as well. تو اب وہ زیادہ ان کے اوپر بوجھ ہو گیا تھا، جو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی قد ظہرک، وہ بوجھ جو تیری کمر کو توڑے جا رہا تھا ہم نے تجھ سے اٹھا دی ہے۔ now we can talk about his witnessing۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو جدید علم میں جب سے ہمیں پازیٹیوزم ہٹ کیا، ریڈکشنزم ہٹ کیا، وی آر انٹو ٹنل اسپیشلائزیشن۔ مطلب پہلے جو حکیم ہوتا تھا، ہماری والدہ ہمیں لے کر جاتی تھی تو چاہے ٹانگ ٹوٹی ہو، سر میں درد ہو، آنکھ میں کچھ ہو، ایک ہی حکیم ہوتا تھا۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس بیچارے نے کم از کم اتنی محنت کی تھی کہ ہر عضو کی بیماری کا اس کو پتا تھا۔ اب کیا ہے جی، یہ اب ہڈی ٹوٹی ہے تو ادھر جاؤ، ہیئر لائن فریکچر ہے تو ادھر جاؤ، اگر ملٹیپل فریکچر ہے تو ادھر جاؤ، وہ پھر آگے تمہیں ریفر کرے گا۔ سو وی آر کمپارٹمنٹلائزنگ ایوری تھنگ، وی آر ریڈیوسنگ ایوری تھنگ انٹو بٹس اینڈ پیسز۔ مطلب جدید روایت نے علم کو جتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، I'm not against جدید روایت، لیکن I am against a very broad band holistic understanding of what other currents of intellectualism is and then specializing in one. So you can have margin. تو آپ کا ماڈرن مائنڈ بھی اتنا ہی بدتمیز ہے جتنا آپ کا آرتھوڈاکس مائنڈ ہے۔ وہ بھی اپنی ٹنل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اپنی ٹنل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں، امام ابن حجر اسقلانی، آپ سب لوگ ان کو بطور محدث جانتے ہیں۔ Just let me give you a little bit of reality check۔ ان کی کتاب ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، فتح الباری، شرح بخاری، 30 جلدوں پر کتاب ہے، around 12,000 pages، اور بخاری شریف کی حدیثوں کی تفسیر، and it took him 30 years to write it. 30 years۔ اور قاہرہ میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس سے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک حجرہ بنا دے، اور نہ میں حجرے سے باہر نکلوں گا نہ کوئی اندر آئے گا، اور کھانا اس کا دروازہ اونچا رکھو، کھانا بس دینا، میں وہ کھا لوں گا اور وہ واپس ٹرے لے لینا۔ That is how he spent 6 years in one room، جس کے بعد فتح الباری نکلی ہے، اور ہر حدیث کو ہر زاویے سے پرکھا ہے، چاہے علم الاصول ہو، علم الکلام ہو، لسان العرب ہو، منطق ہو، سیرت ہو، فلسفہ ہو، علم النفس ہو، علم تاریخ ہو۔ مطلب اٹ از لائک مائنڈ باگلنگ کہ ہر حدیث مبارکہ پر انہوں نے 30 سے 40 علوم انگیج کیے ہیں، 30 to 40 different ways of exploring
prophetic words. So just imagine کہ وہ 30-40 علوم کے ماہر ہوں گے تو he is doing that. اور جس طرح آج ہم جو تیمور بھائی کا بھی یہ فیلڈ ہے، پرانی عمارتیں ہیں، ہم جس طرح شرائنز ریسٹور ہو رہی ہیں، یا لاہور فورٹ ریسٹور ہوئی ہے، یا جس طرح یہ مساجد بناتے ہیں، مزارات بناتے ہیں تیمور بھائی اور ان کے والد، اور بہت خوبصورت کام ہے ان کا. تو آئی ہیو سین کہ جب بھی ہم ریسٹوریشن کرتے ہیں تو the first question that haunts us, probably it haunts everybody, is that how this building is going to appear at night. There is something to do with night and lights and the building. And then there is a whole science that has developed of lighting, you know. آپ وہ ان اینگل سے لائٹیں، ہڈن کنسیلڈ لائٹس، کہ جہاں پر ایکسپوجر نظر آ رہا ہے، جو چیز ایکسپور کر رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے وہ فلور لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو امام حجر اسقلانی از لائک دیٹ پرسن کہ جو رسول نے اپنی روایت چھوڑی ہے خوبصورت احادیث کی، ان کو مختلف اینگل سے، علوم کے مختلف زاویوں سے he is giving it to us. At the same time he is telling us کہ he is one of those جس نے کم از کم academically اولو العلم قائما بالقسط، کم از کم علم کے حساب سے whatever there was he has explored it, he has done his job. ہر حدیث میں سے وہ معنی کی تہیں جو ہیں اور کہیں بھی اڑ نہیں رہے، اور آخر میں یہ لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، میں نے یہاں تک لکھ دی ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کا حبیب کیا. مطلب there's a kind of humility about his مشاہدہ، there's a kind of عاجزی about him کہ یار یہ میں نے لکھ دی ہے، حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے، اللہ عالم بالصواب ورسولہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اصل وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اور اتنی علمیت اور اتنی عاجزی. آپ امام بخاری کو ہی لے لیں، ان کی صحیح بخاری، اب تو یہ شرح بخاری کی بات کر رہا تھا میں، صحیح بخاری کو خود اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے امام بخاری نے، یہ کتاب بدء الوحی ہے، the book of the start of revelation، وحی کی ابتدا. اور اس میں وہ پہلی حدیث لے کر آئے ہیں. سارے مسلمانوں کو آدھی یاد ہے، پوری نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ پھر ہمارا اپنا کیس ڈھیلا ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ، کیا بات ہے، وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ. اب یہ پہلی حدیث ہے، کتاب ابتدائے وحی کی ہے. وحی میں کیا چیزیں ہیں؟ جبرائیل ہیں، اللہ کا کلام ہے، خود خدا ہے، رسول ہیں who is the recipient، غار ہرا ہے which is the محل in time and space. The first hadith is not talking about time and space where the Quran was revealed. It's not even talking about Quran. It's not even talking about God. It's not even talking about Hazrat Jibreel. It's not even talking about Rasul Kareem. I mean, have you ever pondered what is he trying to do? Kitab Badal Wahi, book of the initiation of the revelation, and there's no mention of the cave, there's no mention of the Quran, there's no mention of the God, no mention of the messenger of God, there's no message, though no mention of even Jibreel who is the qasid. Innama al-amalu bin-niyat, عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے نامہ اعمال میں صرف وہ لکھا جائے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. This is the point all of us skip. Well, this is very tricky. اب if I look at it from a very جتنی تھوڑی بہت ناقص سی سائیکالوجی میں نے پڑھی ہے, what is the process that going through the mind of Imam Bukhari? He is doing the most monumental work in Islam, one of the most monumental works, کہ ہی از اگلی جنریشنز کے لیے حضور کی ارشادات، حضور کے احادیث مبارکہ کو ٹرانسمٹ کرتے جا رہے ہیں. ہی از گوئنگ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے فادر آف حدیث till قیامت is. He is one of the most famous guys that ever will be in Islami rawayat. And he is writing this book, and the first book is about the initiation of the revelation, and he's not even talking about revelation. What this seems very disconnected. It doesn't make sense. It starts making sense if you have a little bit of ulul ilm qaiman bil qist in you. What is he trying to prove? He's saying کہ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. اپنے آپ سے ڈائلاگ ہے یہ ان کا، یہ پہلی حدیث ان کا اپنے آپ سے ڈائلاگ ہے، ہمارے سے نہیں ہے. Trust me, it has got nothing to do with bid'ah al-wahi. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حدیث کا. He is ایک الجھن ہے، ایک انگزائٹی ہے جس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ بخاری تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، لوگ قیامت تک تجھے محدث اعظم کہیں گے، لوگ تیری کتاب پڑھیں گے، لیکن پیپ انٹو یور سیلف، واٹ از یور نیت؟
تو کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ تیرا چرچا ہو، تیرا نام چوٹی کے علماء کی فہرست میں آئے، تو بطور محدث اعظم پہچانا جائے، یا تو رسول کو خوش کرنے کے لیے اور خدا کے دین کی ترویج کے لیے یہ کام کر رہا ہے؟ اگر تو تیری نیت خالص ہے تو اس کام کا کوئی بھار ہوگا خدا پر. وَلِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، تیری نامہ اعمال میں صرف وہ لکھا جائے گا جس کی تو نے نیت کی ہے. تو probably it would have taken him years to even start writing this book. I don't know. He's not a Sufi. He's kind of a little bit of an anti-Sufi, but he's not a Sufi. But the sophistication of his mental process جو مجھے نظر آتی ہے, he's addressing himself, اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, پہلے نیت دیکھ. اگر نیت ہے تو تیرے کام کی کوئی اوقات ہے, اگر نیت ہی فاسد ہے تو اس سے بھی بڑی 100 کتابیں لکھ لے, کوئی اس کے اندر تجھے فائدہ نہیں ہوگا. اب کوئی بھی عمل لے لے آپ شریعت کا, اگر وہ حال سے خالی ہے تو بیکار ہے. کوئی بھی آپ عمل لے لیں, نماز لے لیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, ہلاک ہو گئی یہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس میں عمل تو ہے, حال نہیں ہے. پیالہ تو ہے, اس کے اندر شربت نہیں ہے, اٹ از یوز لیس. تصوف ڈیلز ود یور انر ورلڈ, شریعت ڈیلز ود یور آؤٹر ورلڈ. دیر از نو انر وداؤٹ آؤٹر, دیر از نو آؤٹر وداؤٹ انر. شرط و مشروط ہیں, ایک کے بغیر دوسرا ناقص ہے, یا فاسق بنو گے یا زندیق بنو گے. اور امام مالک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب علم سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ ہم علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا لکل شیء آفات, جو چیز بھی کرو گے اس کی کوئی نہ کوئی آفت ہے. آفت و تجارت القذب, کاروبار کرو گے تو جھوٹ, تو یہ یاد رکھنا کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ جھوٹ ہے. جو آپ کاروباریوں کو دیکھیں, لائے all the time. اور میں نہیں کہہ رہا, حضور کہہ رہے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لکل شیء آفت, ہر چیز جو بھی تم لیتے ہو اس کی آفت ہے. اس لیے صوفیاء کی کتابیں اگر آپ دیکھیں, نماز کی آفت کے اوپر باب ہے, تقوی کی آفت کے اوپر باب ہے, توبہ کی آفت کے اوپر باب ہے. مطلب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نمازی بن جانا, حج کر لینا, صدقہ خیرات کر دینا یہ منزل ہیں. صوفی کہتا ہے نہیں, ان سب کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور ان سائیڈ ایفیکٹس کو اگر کیٹر نہیں کرو گے تو یہی چیزیں تمہیں برباد کر دیں گی. حاجی صاحب بن کے بنیے بن جاؤ گے, نمازی بن کے تاجر بن جاؤ گے, متقی بن کے سیلف رائچس بن جاؤ گے. So all of the Sufism is counterbalancing the side effects of everything. اب حضور کہہ رہے ہیں لکل شیء آفت, ہر چیز کی کوئی آفت ہے. اور آفت التجارہ القذب, حضور یہ نہیں کہہ رہے تجارت نہ کرو. He is telling you to be mindful. اگر تم کاروبار میں جا رہے ہو تو جھوٹ بولنے پر اکسایا جائے گا. تم نے کاروبار کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. اور اسی کے اوپر آپ نے فرمایا کہ کیا خوبصورت بات ہے, وآفت العلم الخیال, اور علم کی آفت یہ ہے کہ تمہیں متکبر بنا دیتا ہے, تمہیں غرور میں مبتلا دیتا ہے. علم حاصل کرو, غرور اور تکبر سے بچو, تاکہ تم قائم بالقسط بنو. اب اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے یہودی علماء جو ان کو تفسیر, اصول, فقہ, منطق ساروں کے ہی بہت بڑے وہ دھنی تھے, تو اللہ کیا کہتا ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے تورات دی اور انہوں نے اٹھائی, ثم لم یحملوها, پھر اس کے تقاضوں سے نکل گئے, جو حق تھا تورات اٹھانے کا ان کا عمل اس کے مطابق نہ ہوا. کمثل الحمار یحمل اسفارا, they are like those donkeys of labor, کہ جن کو لایا جاتا ہے, ان کے اوپر کتابیں, کسی لائبریری نے کتابیں ٹرانسفر کرنی تھیں, انہوں نے گدھے کو گھاس کھلایا, اس کے اوپر کتابیں لکھی, اور گدھا جو ہے وہ کتابیں لے کر چلا, 1-2 میل چل کر دوسری لائبریری پہنچا, وہاں سے کتابیں اتار لی گئیں, اس کو چنے دے دیے گئے, گدھا خوش. لیکن گدھا گدھا ہی رہے گا, وہ عالم نہیں بنے گا چاہے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو علم آ جانے سے you're not supposed to be like a computer in Islam. You don't have a hard drive where you just store the ilm and you know and just keep talking about it like a khatib or like a mufti whenever it is required. No, you are here to absorb the ilm and through that ilm become a shahid. Otherwise ilm بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے,
اس کا ہدف مشاہدہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، ادروائز یو ول بی دوز ڈونکیز جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں لیکن انہوں نے کتابوں سے کچھ لیا نہیں ہے. نیت اگر فاسد ہو تو رات جیسی وحی کا علم بھی ایک عالم کو ماں سوائے گدھا بنانے کے اور کچھ نہیں بنا سکتا. دس از قرآن، دس از احادیث. اور بادشاہوں کے دربار میں پائے جاتے تھے، پیسے کے لیے فتوے دیتے تھے، کبھی خوف کے لیے فتوے دیتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے. تو آئی تھنک دے ڈیزرو ٹو بی کالڈ دی ڈونکیز. کہ علم بھی ہے اور حرکتیں اس طرح کی ہیں. اور جب آیات کی بات آتی ہے اللہ کہتے ہیں یکذبون آیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. آیتیں صرف وہ نہیں ہیں جو توریت اور انجیل اور قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، یہ پوری کائنات اللہ کی آیت ہے. کچھ آیتیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہیں، کچھ آیتیں ہیں اللہ کی جو آپ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، مشاہدے کی آیت ہے. ہم نے اپنی آیتیں رکھ دی ہیں تمہارے ارد گرد کے ماحول میں، اپنی کتاب میں اور تمہارے اپنے نفس میں، تاکہ تم اس حق تک پہنچو. یتبینا، تاکہ تمہاری آنکھیں بین ہو جائیں، کھل جائیں اور تم مشاہدہ کرو پروردگار کا. تو جو ان باہر کتاب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ گدھا ہے، جو ارد گرد ماحول کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ زندیق ہے، اور جو اپنے اندر کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ فاسق ہے. تو امام مالک انڈرسٹوڈ آل آف دس. تو جب وہ لفظوں کا چناؤ بھی کر رہے ہیں تو ہی ہیز آل آف دس ان ہز مائنڈ. تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، دنیا تمہیں عالم کہہ سکتی ہے، تم اولو العلم نہیں ہو سکتے، قرآن کے قائم بالقسط نہیں ہو سکتے. جو خلوص نیت والے تھے، جنہوں نے علم مشاہدے کے لیے حاصل کیا تھا، وہ جب محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے ہوں گے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، تو جو حال طاری ہوتا ہوگا، انہیں اپنے تخلیق کا مقصد سمجھ آتا ہوگا کہ ہمارا ہدف اس علم حاصل کرنے کا، اس امامت کا، اس خطابت کا، اس جماعت کے امام بن کر اللہ اکبر کہنے کا، وہ یہی شہادت ہے. اٹ از دیٹ وٹنسنگ. اور یہی اولو العلم کی منزل ہے. اور لیکن یہ منزل تب تک ملے گی نہیں جب تک ایثار نہیں ہے، جب تک سیلف ٹرانسینڈنس نہیں ہے. تب تک نہ نظروں سے حجاب اٹھیں گے اور نہ ہی ہمت پیدا ہوگی حق بیان کرنے کی. ہمارا کام ہی بطور مخلوق، بطور انسان، یہ پتلی کے یہی ہے کہ وی رن دیٹ پروسیس آف ایبسٹریکشن. ہم کثرت میں سے خدا کی وحدت کو دیکھیں، اس توحید کے شاہد بنیں اور اس کی زبانی گواہی بھی دیں اور ہمارے عمل بھی اس کی گواہی دیں. اسی ابوبیت کے وسیلے سے ہمیں ربوبیت ملنی ہے. there is no other way. حضور نے فرمایا کہ العبودیت جوہرۃ قنہ الربوبیہ. عبودیت، یہ سلیوری، یہ ہیوملٹی، یہ انکسار، یہ سیلف ٹرانسینڈنس، یہی وہ جوہر ہے، وہ ایسنس ہے جس کی تہ کے اندر ربوبیت ہے. اور ایک عالم کا، اولو العلم کا کام مصلی پر کھڑا ہو کے شہادت دینا نہیں ہے، کلاس روم میں آ کر اپنے علم کے موتی بکھیر کے شہادت دینا نہیں ہے، خطابت میں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو شہید ثابت نہیں کیا جا سکتا، عدالت میں فتوے دے کے، مدرسوں میں درس دینا، یہ اصل مقصد نہیں ہے اولو العلم کا، بلکہ یہ تو صرف ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. ان کا میجر فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاہد بنے، جس کا مشہود خدا ہو، وہ جس طرف دیکھیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ان کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہ آئے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ایک بڑا خوبصورت حضرت بایزید بسطامی کا ڈائلاگ خدا کے ساتھ نقل کیا. اب یہ اولو العلم ہے قائما بالقسط. اور حضرت بایزید اللہ سے کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا یتقرب بھی، اللہ مجھے کچھ ایسا نہ ملا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تجھے پہچان جاؤں. مجھے کسی نے کہا کہ علم کے ذریعے تو ملتا ہے، تو میں نے اتنا علم حاصل کیا، میرے ارد گرد کسی اور کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن میں تجھ سے دور ہی رہا. پھر کسی نے کہا سخاوت کر، میں نے اپنا گھر بیچ دیا، ایک ہی گھر تھا میرے پاس، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی تیرے نام پر لٹا دیا، لیکن جب تیری سخاوت کی طرف دیکھا تو کیڑوں کو بھی رزق دے رہا تھا.
तो आई अंडरस्टूड आई कैन नॉट मैच योर सखावत, आई कैन नॉट मैच योर इल्म। और फिर मुझे किसी ने कहा कि अगर तू हदायत लोगों में बांटेगा तो अल्लाह के करीब हो जाएगा, अल्लाह को पहचान जाएगा। तो है परवरदिगार 30 साल मैंने तेरे दीन की, सच्चे दीन की तबलीग की, लेकिन तू मुझे नहीं मिला, हदायत देने से भी नहीं मिला। मुझे किसी ने कहा माफ कर, तो तब अल्लाह मिलेगा। मैंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, अपने दोस्तों ने जो ज्यादती की माफ कर दिया, लेकिन परवरदिगार फिर भी तेरे अफू दरगुजर के सामने वो कुछ भी नहीं था, मैं फिर भी तेरे करीब नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा कि अता करनी शुरू कर दे, लोगों पर शफकत करनी शुरू कर दे, मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजा ली। किसी ने मुझे मारा भी तो बदले में मुस्कुराया। लेकिन परवरदिगार जब तेरा हौसला देखा कि तू तो मुनकरों को रिस्क देता है और इतना देता है, तो मैंने कहा कि भाई यजीद कैसे तो करीब होगा रब के, बहुत दूर है उसकी सिफात और तेरी सिफात का। तो है परवरदिगार माँ वजद तो शैयन यतकर्रबु भी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला अपनी 40 साल की इस जद्दोजहद में कि मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया तकर्रब इलैया बिमा लैसा ली, अगर तूने मेरे करीब आना है तो वो चीज लेके आ जो मेरे पास नहीं। मा लैसा ली, वो चीज लेके आ जो मेरे पास नहीं है। ये बात सुनी तो बायजीद कहते हैं कि मैं हैरान हुआ, या रब मा अल्लज़ी लैसा लक। मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज है, तो बादशाहों का बादशाह है। इन दिना खजाइन समावात वल अर्द कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारी बादशाही तेरी है, मालिक यौमिद्दीन तू है, सारे खजाने तेरे हैं। वमा मिन दाब्बतिन अलल्लाहि रिज़्कुहा, एक जो रेंगने वाला कीड़ा है उसका रिस्क भी तेरे खजाने में। तो परवरदिगार कौन सी ऐसी चीज लाऊं कि जो तेरे खजाने में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अलब्दियत व जिल्लत वल इफ्तिकार, फकीरी लेकर आ, मैं मोहताज नहीं हूँ, सारी दुनिया मेरी मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं। जिल्लत लेके आ, मैं सबको जलील करता हूँ, मुझे जलील कोई नहीं कर सकता। अल अब्दियत लेके आ, सब मेरे गुलाम है, मैं किसी का गुलाम नहीं। तो मेरे खजाने में गुलामी की कमी है, मेरे खजाने में आजिज़ी की कमी है, मेरे खजाने में फकीरी की कमी है। ये तीन चीजें लेके आ। जिस तरह हाफिज कहते हैं कि चार चीज अबुरदाम शाह के दरगंज तो नीस्त, आजिज़ी व बेकसी उज़्र गुनाह। कहते हैं कि चार चीज अबुरदाम शाह के दरगंज तो नीस्त, है बादशाहों के बादशाह, चार चीजें तेरे पास लेकर आ रहा हूं जो तेरे खजाने में भी नहीं है। आजिज़ी व बेकसी उज़्र गुनाह, आजिज़ी है मेरे पास, मुझसे काम नहीं होते, तू सब कुछ कर लेते हैं। बेकसी, मैं लाचार हो जाता हूं, तू कभी लाचार नहीं होता। उज्र, मुझसे काम नहीं होते, बहाने बनाता हूं, तेरे सारे काम होते, तुझे बहानों की जरूरत नहीं। गुनाह, मैं गुनाहगार हो जाता हूं, परवरदिगार तू गुनाह नहीं कर सकता। ये चार तोहफे हैं बादशाहों के बादशाह जो तेरे खजाने में ले आ रहा हूं। और वही अल्लाह फरमा रहा है अल अब्दियत व जिल्लत वल इफ्तिकार, गुलामी लेके आ, आजिज़ी लेके आ, फकीरी लेके आ। और यही तीन बुनियादें हैं मुशाहिदे की। अगर खुदा को देखना है और उस दिल की आंख को खोलना है, तो जब तक ये ह्यूमिलिटी हमारे अंदर नहीं आएगी, तो वो मुशाहिदा फिल फना जिस पे ऊपर जुनैद बगदादी ने रिसाला कायम किया, वो सारा का सारा इसी से डील करता है जो मैंने अर्ज की है। जाहिर है मैं खुद क्योंकि कोई वली नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ औलिया का, तो जाहिर है उनका मुशाहिदा और है। लेकिन कुरान इज इनवाइटिंग all of us to be that ulul ilm qaimam bil qist. It's not something that is restricted or limited to अंबिया और हम सब जो हैं, हम सब वली बनने के अहल हैं। हम सब के अंदर वो जौहर रखा गया कि हम ये मुशाहिदा कर सकें, and we can not entertain God as a concept, as an ideology, as a possibility, बल्कि as somebody कि जिसकी प्रेजेंस से हम अलहदा हो ही नहीं सकते। मुशाहिदे की अखीर ये होती है, वो कहते हैं कि मुशाहिदे में दो हाल तारी होते हैं, पहले हाल इख्तियारी और फिर हाल इज़्तरारी। हाल इख्तियारी ये होता है कि जब मैं उस मुशाहिदे में जाता हूँ तो आई कैन सी माई गॉड, और फिर इज़्तरार, इट बिकम्स ऑटोमेटेड, इवन इफ आई वांट टू गेट अवे फ्रॉम हिज प्रेजेंस आई कैन नॉट। तो आई थिंक मुशाहिदे के ऊपर ये इतना काफ़ी है, हम अपने टाइम से भी ऊपर निकल गए हैं। इफ एनीबॉडी हैज़, आई नो देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, बट if anybody has questions 2-3 we can take. wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
माशाल्लाह जनाब, जबरदस्त तसव्वुफ का आपने बहुत खूबसूरत जो है ना, और वो आयत जो आपने चूज की है वो तो बस क्या बात है। मैंने आपसे कहा था कि बड़ी बैठती है तसव्वुफ के साथ। बड़ी बुनियाद, बड़ी सही बात है। माहम, आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मौज़ूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम महम। अभी आपने जो ये सारा लेक्चर दिया, उलुल इल्म की आपने बात की और 2-3 नाम भी लिए, लेकिन मुझे जानना था कि ये उलुल इल्म कौन है? मतलब आजकल के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए, या अगर उनकी कोई खास सिफात हैं तो वो क्या है? और औलिया ही होंगे जी, कायम बिलकिस जो है who have this ability to witness and be in the presence of God। जाहिर है वली है वो बंदा। इल्मी हद तक आप ओके। कहेंगे कि जिनका बहुत ही होलिस्टिक नॉलेज है वो बिलकिस को कम से कम समझ जाएंगे, लेकिन टू बी अ शहीद यू हैव टू विटनेस गॉड एट अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल लेवल, नॉट एट द आइडियोलॉजिकल लेवल। मतलब ये वो लोग हैं जिनके बीच में जो सॉरी जो मुशाहिदा करते हैं तो उनके हिजाब उतने नहीं होते जितने एक नॉर्मल इंसान के हैं। उनके हिजाब तो रहते ही नहीं है जी, उनके लिए तो आगाज़ कायनात और इख्तिताम कायनात और दौरान कायनात, जिनके लिए कुरान की मुतशाबिह आयतें खुल जाती हैं, तो फिर तो हिजाबात की तो जिक्र ही क्या। तभी तो तो सिदरतुल क्या मुंतहा ये से आगे एक इंसान गया है ना, फरिश्ता नहीं जा सका, फरिश्ता वहां रुका है जो फरिश्ते के तो लिए जिसके हिजाब थे। हिजाब जी 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 तो जिनके हिजाब उठ जाते हैं, क्या वो फिर दूसरों को बताते हैं कि उनके हिजाब उठ गए? जी, शहीद ने वो कन्वे तो करनी है अपनी विटनेसिंग, नबी को भी कन्वे करनी पड़ती है, वली के पास ऑप्शन होती है चाहे वो चुप कर जाए, लेकिन चुप करते नहीं है, क्योंकि वट एवर यू हैव बिन गिवन इन दिस राह सलूक इज नॉट योर्स, इट्स फॉर अदर्स। You are just a kind of a portal to between prophet and his ummah। तो क्या इस चीज को ब्रॉडकास्ट करना उनकी ड्यूटी है? जी डिपेंड करता है ना। अब वो अगर साहिब इसमें गौसुल आजम ने बहुत काम नफीस काम किया है, वो कहते हैं कि अगर एक वली पर हो तो वो अपनी करामत, अपना मुजज़ा, अपना कश्फ, अपना मुशाहिदा किसी को भी ना बताए, बल्कि जो कब्र में फरिश्ते आते हैं उनको भी ना बताए। लेकिन कभी कभी उसकी गर्दन मरोड़ के जब उसको साहिब इरशाद बनाया जाता है, जब अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर ये पोटेंशियल देखता है कि अब ये कौम इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि कुरान का असूल है कि जब तक कौम अपने आप को अपने अपने अंदर तगय्युर नहीं लाती, अल्लाह ताला कहता है मैं उसको तब्दील नहीं करता हूँ, इट हैज़ टू स्टार्ट विद अस। तो ये जब होता है तो फिर साहिब इरशाद को हुक्म हो जाता है कि तुम इस कौम के ऊपर अपना जो है मुशाहिदा उसको एक्सपोज कर दो। तो आप देखें, आप कई अख्ताब हैं उन्होंने अपना एक्सपोजर नहीं दिया, कौम की हालत ये नहीं थी, और कई अख्ताब हैं जिन्होंने किताबें तक लिख दी हैं, कई कुतब हैं जिन्होंने किताबें तक लिखी हैं और अपने मुशाहिदात। गौसल आजम तो खैर एक बहुत ही वो एक आप कह सकते हो कि ही इज अ वेरी स्टार्क नेकेड काइंड ऑफ अ गाय इन हिज मुशाहिदा। बहरहाल वो भी अपने कुछ कोर मुशाहिदात हैं जो हमसे शेयर नहीं करते, लेकिन बाकी तसव्वुफ की हद तक वो सब कुछ शेयर करते हैं। साहिब इरशाद है ना, उनका काम ये है कि लोगों को रुश्द के ऊपर, हदायत के ऊपर ले आए। तो इसका मतलब है हर दौर में कोई ना कोई अ, ऐसे उलुल बिल्कुल अल्बाब होते हैं। जी, पॉसिबल नहीं है। वो कुरान तो लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी है। लिकुल्ल कौमिन आइम्मा, हर कौम के लिए इमाम। ऐसी कौम कभी कोई है ही नहीं। कौम डिजर्व ना भी करे बहुत तो होते शुक्रिया। हैं, और वही वो शहीद हैं, वही गवाह हैं जो क़यामत के दिन खड़े होंगे कि अल्लाह तूने ही रोका था, इस कौम की हालत नहीं थी, अब ये तेरे सामने आके रोना रो रहे हैं, हमारे पास हादी नहीं आया, हम तो इनके दरमियान ही रहते थे, इन्होंने अपनी हालत बदली थी। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। जबरदस्त। दरीनापा, आप सवाल कर लें फिर सरफराज साहब। जी मैं ये समझती थी कि जिस वक्त हम अत्तहियात पढ़ते हैं और अपनी शहादत की उंगली उठाते हैं और शहादत देते हैं तो हम शहीद हो गए, हमने शहादत दे दी। तो ज़बानी इसका शहादत है मतलब ना, दर्जा है ना। जी, मगर इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम शहीद नहीं है, हम हमने तो वो मतलब शहादत दी। देखिए ना, एक कौली शहादत है, फिर फेली शहादत है, फिर नजरियाती शहादत है, फिर हकीकी शहादत है। इसके 4 दर्जात है शहादत के भी। तो एक कौली शहादत का आपने दर्जा पा लिया, आपने फेली शहादत का दर्जा भी पा लिया उंगली उठा के, लेकिन नजरियाती शहादत भी आपकी हो गई पूरी, क्योंकि आप नमाज की हालत नमाज में अगर आपकी खलूस नीयत है वो तो आप और खुदा ही जानते हैं, लेकिन वो जो हकीकी शहादत है उस पर नहीं पहुंचेंगे।
جب تک کہ جتنا حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں. So it's a kind of a direct observation of the God نا. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر جیسے قرآن نے کہا کہ وہ دل سے نہیں سوچتے, دل سے نہیں دیکھتے, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کو وہ والا قلب اور دل جو ہے اس سے دیکھنے کے بعد جی قلب سلیم ہو جاتا ہے, اسی کو قرآن قلب سلیم کہتا ہے. Very nice. سرفراز صاحب پلیز سوال کر لیں. جی تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر اچھا میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید اس وقت 3 قسم کے کانسیپٹس ہیں. دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے نمبر فرسٹ, یا بہت سارے کریٹرز ہیں نمبر 2, یا ایک کریٹر ہے نمبر 3. بالکل. اب ان سچویشنز کے اندر ایک یہ ڈائریکٹ وٹنسز اور انڈائریکٹ وٹنسنگ کی بات ہوئی اس کے بعد, اور پھر یہ بھی آپ نے بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہیوملٹی کا ہے, فقیری کا ہے, جس سے یہ پوٹینشیل ہے کوئی بھی بندہ اس کو اچیو کر سکتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب تک وہ لیول اچیو نہیں ہوتا, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں عبادت کے طور پہ یا جو کچھ بھی ہم دین کے طور پہ کرتے ہیں, اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب تک کہ ہم ڈائریکٹ witnesses it's just like you do matriculation, then you do your FA, then you do your bachelor's, and then do your master's, and then you do your PhD. ہر سٹیپ کی اپنی ویلیو تو ہے نا. یہ تو ہم ایک لیول آف وٹنسنگ کی بات کریں which is a superlative, the supreme level. یہ ہر ایک سے ریکوائرڈ ضرور ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے ہر ایک کے اوپر. تو وہ جو بندہ ایک کال کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کو بھی اسلام کا وہ میرٹ مل جاتا ہے. پھر جو فیل اس کا اس کے مطابقت میں آیا ہے وہ اس سے اوپر کا درجہ پا لیتا ہے. پھر نظریہ بھی اس کی مطابقت میں آیا ہے اس سے اوپر والا درجہ پاتا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا پھر کہ I want to participate in that act of witnessing. اس میں اس کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہے. اب اس طرح امام حسین کو ہم جب پرکھتے ہیں تو ہی somebody وہ شہید جسمانی طور پر بھی ہیں اور حقیقی طور پر بھی ہیں. Because you know he's قائمم بالقسط. وہ اپنی جگہ سے آپ اس کو ایرسٹوٹل کو جب پڑھیں گے تو موریلٹی کے چیپٹر میں 2 باب انہوں نے moral skill اور moral will. First you need the moral skill to understand what is the moral action, and then you need to have the courage, the moral will to go ahead with it. تو یہ جو witnessing ہے یہ اگر آپ اس کو بالکل philosophical بنیادوں پر دیکھیں گے تو it's the ability to understand what the right thing is and then having the guts and the courage to go ahead with it. This is the act of witnessing. پھر آپ اس حال کا حصہ ہے, اس سے پہلے سارے زبانی جمع خرچ ہے. اچھا یہ سوال ہوئے اس میں کافی آگے کی چیزیں مجھے لگتا ہے آپ کو ایڈریس انشاءاللہ یہ بلڈ اپ ہوئے گا آٹومیٹکلی. جی انشاءاللہ لگے رہیں گے, جتنی اوقات ہے میری تھوڑی بہت لگا رہوں گا. مگر میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کو تو بڑا آبویس ہونا چاہیے کہ ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی ہمارے ہر محلے میں اولیاء اللہ کے مقامات ہیں, اور جو سینٹرلٹی حاصل تھی اسلام نام ہی اس کا ہے. اگر روح تو دین کس کام کا ہے. یہ تو آج کی ایسا ہو گیا کہ ہم اس کو سوال اٹھانے لگ گئے, یعنی کہ ہم نے پرائورٹائز انہیں لوگوں کو تو پرائورٹائز کرتی تھی سوسائٹی. ہاں وہ ہماری پرائورٹی لسٹ بھی چینج ہو گئی ہے نا, ہم نے اس کو علماء سے ریپلیس کیا, پھر علماء کے مسالے کی جنگ شروع ہو گئی. تو ہم بھی اپنی طرح کے اسپرچول ریڈکشنزم سے گزر رہے ہیں. اور عزیر ایک اور آپ سے تھا استعداد کا سوال یا وہ کہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بیعت کی بھی بات آنی شاید ہوگی, کیونکہ عام ہر آدمی آج کل یہ کہتا ہے نماز تو ہم سارے پڑھتے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں. تو اس میں جو تصوف کا سلسلہ ہے یا طریقہ کار ہے اور اس میں پھر اس سے جڑنا اور اس پہ سلوک کیا ہوتا ہے اور شیخ کیا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ایک بڑا سوال ہے. بالکل بالکل, بیعت کے اوپر ہم پورا 2 سیشنز کر لیں گے بیعت کے اوپر اگر آپ کہیں گے تو, کیونکہ پہلے میں وہ نپٹا رہا ہوں. وہ جو میں نے تکبر اور مٹیریلزم اور وہ آیات کو جھٹلانا وہ تھا, اس کا صبر رہ گیا تھا جو وہ مٹیریلزم سے بچاتا ہے, تو اس کو ہم لے لیں گے آگے اور پھر آگے چلتے رہیں گے یا دیکھ لیں گے. آپ کہتے ہیں تو ڈسکس کر لیں گے, یہ کر لیں گے, نو ایشو, وٹ ایور یو وانٹ. الحمدللہ, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ.